ہے سلام اس پہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہے۔ حضرات مومنین مجلس کا آغاز ہو رہا ہے۔ جو حضرات باہر تشریف رکھتے ہیں ان سے ادباً معروضہ ہے فرش عزا پر تشریف لا لیں۔ کل دن میں 1:30 بجے بمقام عطائے علی اصغر زہرا نگر میں مجلس عزا مقرر ہے۔ فرزندان اصغر علی بھوجانی صاحب امیدوار سرفرازی ہیں اور کل شب کے 8 بجے اسی مقام پر مجلس عزا ہوگی اور مخصوص معروضہ 16 سفر ٹھیک 8 بجے اسی مقام پر چہلم شہزادے علیہ السلام کے عنوان سے مجلس عزا ہوگی۔ غلامان شہزادے علیہ السلام امیدوار سرفرازی ہیں۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سلامی جاں گزاں ہے رنج و غم کا نداور کا قلق سبتین کا زہرا کہدر قلق سبتین کا زہرا کا حیدر پیمبر کا علی کی تیغ کے دم سے ہوا ہر مار کا فیصل وحد کا بعد کا صفین کا خندق کا خیبر کا وحد کا بعد کا صفین کا خندق کا خیبر کا یہ پانچوں سورہ دل پن جتن کی شان میں آئے قمر کا شمس کا رحمان کا مریا کا کوثر کا قمر کا شمس کا رحمان کا مریا کا کوثر کا غلام میں پنجتن کو ڈر نہیں ان 5 چیزوں کا جل کا جا کرے کا قبر کا برزخ کا محشر کا اجل کا جا کرے کا قبر کا برزخ کا محشر کا ہمارے واسطے شہ نے گوارا کر لیا مٹنا حرم کا آبرو کا جان کا اولاد کا گھر کا حرم کا آبرو کا جان کا اولاد کا گھر کا عذاب ہے اتنے صدمے ایک جانے خواہر شہ پر ردا کا قید کا بچوں کا اکبر کا برادر کا ردا کا قید کا بچوں کا اکبر کا برادر کا سکینہ لے گئی 5 داغ اس باغ عالم سے تماشا جو کا رسل کا باپ
آپ کا ساقے کا گوہر کا تماچوں کا رسن کا باپ کا سخے کا گوہر کا تہے کنجر امام پاک کو کس کس کا دھیان آیا بان کا بیٹے کا بیمار کا عمر کا میزر کا بہن کا بیٹی کا بیمار کا عمر کا میزر کا سلامی جاں گزاں ہے رنج و غم کا ابن علی جباغے رسالت لٹا چکا بھائی کی اور باپ کی دولت لٹا چکا پونجی حرم کی اپنی بھی ذات لٹا چکا سب کچھ برائے بخشش سب کچھ برائے بخشش ملوڑا باقی کوئی شہیدوں کے دفتر میں اب نہیں جزا مرے کوئی گھر میں جزا مرے کوئی گھر میں نہیں تنہا کھڑے تھے فوج میں شاہ فلک وقار جو آئی چار سمت سے پھر فوج بچیار دیکھا کہ نیا میں حیدر کی ذوالفقار جرأت ہوئی ارے کو بڑکا لگا جرأت ہوئی ارے کو برق لگا یادیں خدا میں شان سب کو بلا دیا جب شکر کیا مسکرا جب زخم کھایا شکر کیا مسکرا دیا ٹکڑے ہوا جبی سے کمر تک تنے امام گھبرا گیا فرس تو یہ بولے شہ انام اے ذوالجنایا سے ہٹانا نئے گام اب جنگ بھی تمام اور انبیاء اب جنگ بھی تمام اور گھیرے ہوئے فوج اجل سا دراہے جائے گا جائے گا مجھ کو نہ قتل ہونے کا غم ہے نہ کچھ ملال گھر کی ہے اب نہ فکر نہ بچوں کا ہے خیال جانا قریب ہے سوے دربار ذوالجلال یہ فکر ہے کہ دیکھ یہ فکر ہے کہ دیکھے ہوتا ہے مرسل
تھر آتے ہیں اس بارگاہ میں سر نظر لے کے جاؤ جناب سر نظریں لے کے جاؤ جناب یہ کہتے تھے کہ سر پا لگی تیرے آبدار نیزہ سنا کا ہو گیا سینے کے آر پار گرنے لگے جو زیر سے امام فلک وقار بیٹھا زمیں پٹے کے گھٹنوں کو رام بیٹھا زمیں پٹے کے گھٹنوں کو رام غش میں جگر پکڑ کے بدر دو علم گرے سنبھلا گیا نغار بجائے سنبھلا گیا نغار بجائے امام گرے خنجر پکڑ کے شمر چلا آستین چڑھا بولا یہ ابن سعد کے قولی بسال جائے دونوں لائن جو لاش ہے سرور کے پاس آئے پہلو سے فاطمہ نے صدا دی گیا پہلو سے فاطمہ نے صدا دی گیا خنجر لیے ہوئے ستمی جاد آئے کو حسین زبا کو جلا دا سو کو حسین زبا کو جلا دا کیونکہ کہوں تطاولے شمر ستم شعار پیاسے گلے پشے کے رکھی تیغ آمدار گھر سے ادھر نکل پڑی زینب جگر فگار چلائی منجب کی طرف کر کے چلائی منجب کی طرح کر کے حلقے حسین کٹا ہے خنجر کی دھار سے یا مرتضی نکلا مزار یا مرتضی نکلا مزار سے یہ کہ سوئے مقتلے شاہ امم چلی منہ اپنا پیٹتی ہوئی بادرد و غم چلی اٹھ کر کبھی گری تو کبھی دو قدم چلی اور وہاں گلوے شاپتے اور وہاں گلوے شاپتے پہنچی تو قاتمہ تھا شہ مشرقین کا شمر لئی کے ہاتھ میں دار شمر لئی کے ہاتھ میں دار شمر لئی کے ہاتھ میں دار حسین کا مومنین ایک دو اللہ سماعت فرمائیے کل دن میں 1:30 بجے بمقام عطائے شہزاد علی اصغر زہرا نگر مجلس اعزا ہوگی اور کل شب کے 8 بجے اسی مقام پر مجلس اعزا ہوگی اور ایک مخصوص معروضہ 16 سفر ٹھیک 8 بجے اسی مقام پر
چہلم شہزاد علی اکبر صلاۃ والسلام کے عنوان سے مجلس اعزا ہوگی. علماء نے شہزاد علی اکبر اسلام امیدوار سرفرازی ہے. سکینہ قیدوں کا شام کے زندہ میں جب آئی وہ بچی اس اندھیرے گھر کی تاریکی سے گھبرائی. مقدر نے اسے آفت کی پہلی رات دکھلائی. زمین تو فرش تھی سایہ فگن تھا چرخ مینائی. نما کے پاس ہوتی تھی نہ پھوپھیوں سے بیٹھی تھی برہنہ سر کھڑی زندان کے دروازے پر روتی تھی. ادھر سے جو گزرتا تھا تو سے کہتی تھی سنتا جا میں بے کس قید میں بیٹھی ہوں یہ پیغام ہے میرا. اگر بابا ملے تجھے سے تو کئیوں قسم کھا کھا سکینہ پر مصیبت ہے خبر لو اے شہ والا. جو وہ تجھ سے کہیں خیمے میں سوتا چھوڑ آیا ہوں تو کہیو در زندان پروتا چھوڑ آیا ہوں سکینہ قیدوں کا. زندان میں مقید ہوئے جس نام حرم شاہ امبوہ
दरवाजे पनाह का बलवा हुआ इस दर्जा के मजदूद मीरा सर शर्म से जंजीर बाज सर शर्म से जंजीर बाज आबिद रखा था वो अरक़े शर्म असीरों के बदन में रोता था रोता था रे गज़ो हमेशा ज़बान में नागा नमूदार हुई शाम गरीबा आया गज़ब आलूद वहाँ शुम्रे बदीमा एक एक से मुखातिब हुआ वो दुश्मन यज़ाब जाओगे अब जाओगे होता है मुक़ाबल दर ज़िंदा होएगी रिहाईरा कभी आले अबा की कल देखियो फिर से कल देखियो फिर से अज़ीराले बला के ये सुन के परेशान हुआ अम्बो वो सारा गुम हो गया एक शख्स का फर्जंद क़ज़ारा चिल्लाया पिदर उसका रहा दिल बना यारा फर्जंद में बाबा से फर्जंद में बाबा से कह के पुकारा वो तिफ़्ल लिपाने जो लगा के पिदर से पैदा हुएगा सकेला के जिगर से भर भर के दमे सर्द ये की बानों से गुफ्तार इस बच्चे को देखोगे ये क्या खुश है ये दिलदार क्या नाम है पिदर प्यार से ये लेता है हर बार एक हम के बाप के एक हम के बाप के वो खत में गिरफ्तार दिल में जो मेरे दर्द है खालिक पाया है मैं किसको कहूँ मैं किसको कहूँ मैं किसको कहूँ बाप मेरा बाप कहाँ है बाबा मेरे होते तो उन्हें कहती मैं बाबा अब बाप कहाँ जिसको कहूँ बाप मैं दुखिया यूं कोई पिदर बेटी से गाफिल नहीं होता हैरान हूँ बाबा के हैरान हूँ बाबा बाबा के वो अशफाक हुए क्या आदा ने हमें कैद किया शाम में ला गए बाबा मेरे क्या मुझको बाबा मेरे जो मुझको नहीं ढूंढे आगा ये कहे के सकीना बजो रिकत हुई तारी बस हाय बिदर गए कई बार पुकारी तड़पी जो जमी पर तो जमी
मिल गई सारी झुंझला के गाज में, झुंझला के गाज में, झुंझला के गाज में फिर करती हो ज़ारे। अब खूब रुलाऊंगा तुझे मैं न डरूंगा, रह तो जो सिरों से, रह तो जो सिरों से जुदा कैद करूंगा। फिर शुम्र ने बाजुए सकीना को जो पकड़ा, कुल्बे की तरफ उसने अजबिया से देखा, सब कैदियों में क़यामत हुई बर्पा, सजा के ग़ज़बा, सजा के ग़ज़बा, मचल कर गिरद के आ। जो लिपटी थी भाई से वो इस खौफ व खतर में, एक हाथ तो गर्दन में था, एक हाथ तो गर्दन में था, एक हाथ कमान में। मुझे के सजाद कहा कहती थी वो डर कर, अब आप मेरे रोने के ज़ामिनो बरादर, गर तुमसे छुटी जीत मेरी होएगी क्यों कर, अब रो तो जो जाए, अब रो तो जो जाए, करे शिब्र सितांगा। भैया मुझे तो शुम्र से इस वक्त बचा ले, अब रो तो कर दीजिए, अब रो तो कर दीजिए, अब रो तो कर दीजिए। जालिम के हवाले। अब रोई सो मैं रोई ना फिर रोऊंगी ज़िन्हार, अब रो अगर बाप को अपने तो गुनहगार, फरमाओ के अब छोड़ दे मुझको ये जफाकार, भागो मेरा दुखने लगा, भागो मेरा दुखने लगा, भागो मेरा दुखने लगा, ऐ आबिद बेमार। जिंदान में बोली बानो मेरी बच्ची को ना तन्हा छोड़ो, सात माँ को भी लहद में गाड़ो, मेरी बच्ची को ठहरो कुर्ता तो बदल लूं इसका, पोंछ लूं कानों में है खून भरा, कुछ खफा है तो मना लेने दो, मेरी बच्ची डर के रोएगी जो नाज़ों की पली, थाम लेगी ये नसीबों की जली, खौफ अंधेरे में न होए उसको, मेरी बच्ची को ना तन्हा
پھول تو لوں میں گلے سے رسی، دم کے گھٹنے سے نہ ہو بے ہوشی، بی بی شاید کہ ابھی زندہ ہو، میری بات کس طرح لوگوں میں کفنانے دوں، کس طرح گاڑنے لے جانے دوں، ماں ہوں میں اس کو نہ مجھ سے چھینو، میری بچی کو نہ تنہا من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، فطر الخلائق بقدرتہ نشر الریاح برحمتہ، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، ابی القاسم محمد۔ والصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ عزیزان گرامی، ارشاد رب العزت ہے، فرما دیجئے میں تم سے رسالت کے بدلے میں سوائے قربہ یعنی اہل بیت کی مودت کے سوا کچھ نہیں چاہتا۔ اس آیت پر جتنی مجالس پڑھی جائیں کم ہے، اس میں ہزاروں مضامین کی وسعت ہے، کیوں کہ اہل بیت سے مودت کا تقاضا مطالبہ اللہ کی جانب سے ہے اور بدل رسالت کے ہے، اور ظاہر سی بات ہے مودت جب ہوگی، جب معرفت ہو تب مودت ہوگی، اور معرفت، ان کی معرفت دراصل اللہ کی معرفت ہے، اور اللہ نے واجب اور ممکن کے درمیان میں ایک اتصال قائم کرنے کے لیے مخلوق اول کو خلق کیا تاکہ واجب اور ممکن کے درمیان میں اتصال ہو جائے۔ وہ واجب الوجود ہے، ہم ممکن الوجود ہے، یعنی ممکن کا مطلب یہ ہوا ابھی ہے اور ابھی نہیں، ممکن ہے ختم ہو جائے، تو ہم عالم امکان سے تعلق رکھتے ہیں۔ عالم امکان میں ہونا ہمارا نقص ہے، ہمارا نقصی یہ ہے کہ ہم عالم امکان کے، ہمارا نقصی یہ ہے کہ ہمارا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ الوجود کا لدم گویا ہے کہ اب ہے اور ابھی نہیں ہے، تو چونکہ ہمارا تعلق عالم امکان سے ہے، اب عالم امکان والا عالم وجوب سے تعلق رکھے تو کیسے رکھے؟ واجب ہمارے درمیان میں نہیں آ سکتا، آئے تو وہ واجب الوجود نہیں، ہم وہاں تک نہیں جا سکتے کیونکہ ہم کثافتوں سے، حجابات سے بھرے ہوئے ہیں، تو درمیان میں ایک ایسے واسطے کی ضرورت ہے کہ جو مخلوق کو یعنی سب کو رب سے ملائے۔ سب کو رب سے ملانے کے لیے ایسی درمیان میں ذریعے کی، ایسے واسطے کی ضرورت ہے کہ جس واسطے میں کوئی نقص نہ ہو، جس میں کوئی عیب نہ ہو،
چونکہ ہم عیبوں سے بھرے ہیں اس میں عیب نہ ہو، کیونکہ وہ اس سے ملانے والے ہیں کہ جو سبحان ہے، پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ تو وہ خدا جو ہر عیب سے پاک ہے، اس کے پہنچنے تک، اس تک جانے تک، اس کے مقام قرب کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں، اس کی بارگاہ بے نیاز میں حاضر ہونے کے لیے، حضوری کی کیفیت کے لیے ہمیں ایسے واسطے کی ضرورت پڑے گی جس میں وہ نہ ہو جو ہم میں ہے، اس میں وہ ہو جو واجب میں ہے۔ واجب نے اپنی صفتیں جس کے اندر ایسی بھرپور رکھ دی کہ وہ بظاہر ایک ظرف ہے جس میں مظروف اللہ کی تمام صفات ہے، ان کا دیکھنا، اس کا دیکھنا، ان کا سننا، اس کا سننا، ان کا بولنا، اس کا بولنا۔ اور یہ خود انہوں نے کہا قولنا قول اللہ، فعلنا فعل اللہ، ہمارا قول اللہ کا قول، ہمارا بولنا اللہ کا بولنا، ہمارا کام اللہ کا کام ہے، ہمارا فعل اللہ کا فعل ہے۔ یہ چیز کب سمجھ میں آئے گی؟ جب آل محمد کی معرفت کو قرآن کی آیتوں میں آپ سمجھے۔ اللہ کی توحید ہے، وہ توحید ذات رکھتا ہے، اپنی ذات میں منفرد ہے، اکتا ہے، وہ ذات کے اعتبار سے، لیکن توحید صفات بھی ہے، توحید افعال بھی ہے۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں نا، توحید ذات، توحید صفات، توحید افعال۔ تو اللہ اپنی ذات میں اکتا ہے، اپنی صفات میں اکتا ہے، اپنے فعل میں اکتا ہے۔ اب جہاں جتنی اچھی صفات پائی جا رہی ہے اسی کی صفات کا پڑھتو ہے، اسی کی صفات کا عکس ہے۔ کہیں علم ہے تو اسی کا پڑھتو ہے، کہیں حلم ہے اسی کا پڑھتو ہے، کہیں صبر ہے اسی کا پڑھتو ہے، لیکن اس کے مظاہر اعلیٰ کہ جس کے اندر اس نے اپنے صفات کو اس طریقے سے رچا و بسا دیا ہے کہ جو مقام وحدت افعالی میں آئیں تو یہ کہتے ہیں فعلنا فعل اللہ، ہمارا فعل اللہ کا فعل ہے۔ تو یہ دراصل اللہ کی توحید افعال کا اظہار ہے۔ یہ توحید افعال کیا ہے؟ اس کو ایک چھوٹی سی چیز سے آپ سمجھیں۔ میں نے ایک مجلس میں کہیں پڑھا ہے، لیکن چونکہ حد نظر میں وہ مجمع نہیں ہے تو لہٰذا توحید کا وہ مضمون جو میں نے کل پڑھا ایک جگہ، وہ میرے ذہن میں آج کے مضمون سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں توحید افعالی کو سمجھی۔ توحید افعالی یا اللہ کا فعل اور اللہ نے جس کو ہمارے لیے منتخب کیا ہے اپنی ذات کے قریب کرنے کے لیے، اس میں اور اللہ کے فعل میں یکسانیت اتنی ہے، اس کا فعل ان کا فعل اور ان کا فعل اس کا فعل، اس کی مشیت ان کی مشیت، ان کی مشیت اس کی مشیت۔ اس کو سمجھے کیسے؟ تو اللہ نے یہ کیا کہ پہلے مبادی کو خلق کیا، مبادی کو خلق کر کے ان مبادی کو اپنے افعال کا نام دیا۔ مبدا، مبادی مبدے کی جمع، مبدا جہاں سے جس چیز کی ابتدا ہو رہی ہے، مبدا، منبع، مرکز ہے نا۔ جیسے آگ جلاتی ہے تو جلانے کا فعل آگ کے حوالے کیا۔ آگ کیا ہے؟ حرارت کا مبدا ہے۔ پانی میں کیا ہے؟ ٹھنڈک ہے، تو پانی کیا ہے؟ ٹھنڈک کا مبدا ہے۔ سورج کیا ہے؟ گرمی کا مبدا ہے، یعنی جس سے گرمی ظاہر ہوتی ہے۔ چاند کیا ہے؟ ٹھنڈک کا مبدا ہے، جس سے چاندنی ظاہر ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے پانی کو ڈبونے والا رکھا، اللہ نے آگ کو جلانے والا رکھا۔ تو یہ افعال اللہ نے بنائے۔ اب اگر وہ یہ کہے پانی ڈبوتا ہے، صحیح ہے، کیونکہ وہ مبدا پہ نظر رکھے کہہ رہا ہے۔ اگر کوئی کہے نہیں پانی خود سے نہیں ڈباتا بلکہ اللہ پانی کے ذریعے ڈباتا ہے، آپ کہیں اللہ ڈبونے والا ہے، تب بھی صحیح ہے۔ آپ کہیں اللہ جلانے والا ہے، تب بھی صحیح ہے۔ آپ کہیں کہ آگ جلانے والی ہے، تب بھی صحیح ہے، کیونکہ آگ خود سے نہیں جلاتی، آگ تو خود ایک حرارت کا مبدا ہے۔ یہ سب توحید افعالی میں آتا ہے، جس کا قرآن میں ایک اور مثال، میں قرآن کی مثال آپ کو دوں۔ اللہ نے کہا کہ اللہ یتوفل ملائکتا، کہ اللہ جب کسی کی روح قبض کرنا چاہتا ہے، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، آپ کہہ دیجئے جب اللہ کسی کی روح کو پورا لیتا ہے تو ان پہ ملک الموت کو موکل کر دیتا ہے، ملک الموت کو موکل کر دیتا ہے۔
ایک جگہ اللہ نے کہا خلق الموت والحیات، اللہ نے موت کو حیات کو پیدا کیا، ایک جگہ اللہ نے کہا یحیی الحیات والموت، اللہ نے ایک جگہ کیا فرمایا، وہ حیات کا دینے والا ہے، وہ موت کا دینے والا۔ اب جب اللہ موت کا دینے والا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ملک الموت آتے ہیں موت دیتے ہیں، یہ بھی صحیح ہے۔ اللہ موت دیتا ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ بارش ملکوت کے ذریعے آتا ہے کیونکہ اللہ نے فرشتوں کو بارش کے بادل کے برسانے پہ مقرر کیا، یہ بھی صحیح ہے۔ اب اگر آپ یہ کہیں ملک الموت نے مارا، غلط نہیں کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ نے کہا اللہ نے موت دی، صحیح کہہ رہے ہیں۔ دونوں باتوں میں یکسانیت ہے، کیونکہ ملک الموت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک ایک کام پر مقرر کیے گئے ایک ایک فعل کا مبدا ہے۔ کوئی بارش برسا رہا ہے، کوئی موت دے رہا ہے، کوئی بچے کے دنیا میں آنے کے لیے اس کے آنے کا ایک ذریعہ بن رہا ہے کہ ملک الموت وہاں پہ جیسا مقرر ہوتا ہے ویسے فرشتے مقرر ہوتے۔ یہ کارکنان قضاء و قدر، جن کو کارکنان قضاء و قدر کہتے، وہ عالم تکوین کو اپنے سسٹم سے اپنی قوت سے چلا رہے، اور ان تمام قوتوں کا مرکز کون ہے؟ پروردگار، اور پروردگار کی قوت کا مظہر کون ہے؟ محمد و علی، اور وہاں سے یہ قوتیں تقسیم ہو کے فردن فردن چلتی ہے۔ تو آگ اگر کہے میں جلاتی ہوں تو صحیح ہے، پانی کہے میں زندگی دیتا ہوں تو صحیح ہے، زمین کہے میں اناج دیتی ہوں تو صحیح ہے، مگر ان سب کو ہٹا کر کے کہے ان سب کا کرنے والا اللہ ہے تو بھی صحیح ہے، کیونکہ ان کا فعل دراصل ان کا اپنا نہیں ہے، اللہ کا عطا کردہ ہے۔ اب یہ تمام افعال، یہ تمام سلسلے جہاں آ کر کے ملتے ہیں وہ امر پہ ملتے ہیں، اور امر کون ہے؟ صاحب الامر ہے۔ امر کون ہے؟ اہل بیت مخلوق امری ہے، جس کے اندر آگ مٹی ہوا پانی کا کوئی عنصر موجود نہیں ہے۔ اب اللہ نے مخلوق اول یعنی محمد و آل محمد کے اندر تمام مبادی کے افعال کے صادر ہونے کی قوت اول جس میں رکھی وہ محمد و آل محمد ہے، جنہوں نے کہا نحن ثنائے ربنا والخلق بعد ثنائنا، اللہ نے ہمیں بنایا، ہم نے ساری کائنات کو بنایا۔ اور ایسے ہی ایک حدیث عالم اسلام کی مشہور کتابوں میں ہے کہ جہاں پر اولا ما خلق اللہ نوری وکل شیء من نوری، اللہ نے سب سے پہلے سرکار کے نور کو خلق کیا، اور ساری کائنات ساری چیزیں سرکار کے نور سے خلق ہوئی ہے۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ مبدأ اول پہ دلالت کرنے والی ہے۔ تو اب اگر یہ اشیاء کہتی ہیں کہ ہم نے پانی دیا ہے، ہم نے آگ دی ہے، ہم نے مٹی دی ہے، ہم نے اناج دیا ہے، تو یہ باتیں بھی صحیح ہے، کیونکہ مجاز مرسل کے تحت آتی ہے، لیکن حقیقت میں دیکھے جائے تو سب کا کارگزار کون ہے؟ واحد اللہ ہے، پروردگار ہے۔ اب اللہ نے جس کو اپنے افعال کا مظہر اتم، مثل اعلیٰ، مظہر اعلیٰ بنا کر کے اپنی نمائندہ، اپنی ولایت کا مظہر بنا کے علی ولی کو بھیجا۔ اب اگر وہ علی ان مبادی کی تمام قوتوں کو اپنی طرف کھینچ کے کہ جس علی سے یہ قوت اللہ نے ظاہر کی وہی علی ان قوتوں کو سمیٹ کر کے کہے میں ہوا چلاتا ہوں، میں پانی برساتا ہوں، میں آگ میں جلانے والا ہوں اور میں جلانے والا ہوں، میں عزت دینے والا ہوں، میں موت دینے والا ہوں، میں شفا دینے والا ہوں، تو اس میں اللہ کی تمام قدرتیں جس ایک فرد کامل سے ظاہر ہو رہی ہے، اس با کمال ذات کو علی امیر المومنین کہا جاتا ہے۔ کیونکہ جو چیز ایک مبدا کو ہے وہ دوسرے کو حاصل نہیں، جو ایک فرشتے کو حاصل ہے وہ دوسرے کو حاصل نہیں، جو ایک میں کمال ہے اس کی ذات کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ کسی اور چیز کو اپنے میں سما سکے۔ مثلاً آگ جلاتی ہے لیکن آگ کے اندر بجھانے والی خصوصیت نہیں، وہ ہوا کو دی گئی، وہ ہوا کو دی گئی۔ پانی کا کام ڈبونا ہے لیکن پانی چلا نہیں سکتا، اس کی صلاحیت پانی کو نہیں دی کہ زمین کی طرح کسی کو چلا سکے۔ زمین چلا سکتی ہے، غرق نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ زمین ہے، مٹی ہے، پانی نہیں ہے۔ تو جس کو اللہ نے
ایک شے جس شے کو جو صلاحیت ذات دی ہے وہ اپنے صلاحیت ذات میں واحد ہے، اس میں کوئی اور شامل نہیں ہے، کیونکہ یہ اشیاء کی اپنی اپنی کیپیسٹی بھی ہے، ان کی اپنی آئیڈینٹی بھی ہے کہ اگر ایک سے دوسری چیز ملنے کی قوت رکھے گی تو تمیز ختم ہو جائے گی۔ پھر آگ کو آگ کیسے کہیں گے، پانی کو پانی کیسے کہیں گے؟ یہ کبھی جلا دے، کبھی بجھا دے، کبھی ڈبا دے، کبھی چلا دے، تو یہ کبھی کبھی ایک شے میں نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے اللہ نے ہر شے کو الگ الگ فردن کمال دے کے بھیجا، لیکن جب تمام مجموعے کمالات کو وحدت افعالی کا مرکز دینا ہوا تو امیر المومنین کو اپنا مظہر بنا کر کے بھیجا۔ یہ سب میں کرتا ہوں لیکن میری ترجمانی میں تمہیں اجازت ہے کہ تم بولو۔ تو علی نے کہا انا سطحت الارض باذن اللہ، زمین میں نے بچھائی اللہ کے حکم سے، انا بنی السماء، آسمان میں نے بلند کیا اللہ کے حکم سے، کیونکہ اللہ ایک مخفی ذات ہے، ایک چھپی ہوئی ذات ہے۔ اس چھپی ہوئی ذات کے لیے جو چیز بھی دلیل بنے گی ضرور، لیکن جب تک ذات سامنے نہ ہو تو معرفت کیسا ہوگی؟ تو واجب نے اپنی ذات کو مخفی رکھ کر اپنے کمالات کا مظہر اپنے ولی کو بنا کر کے ولی کے آئینے میں مخلوق کو اپنے کمال کا چہرہ دکھا دیا ہے۔ اس ولی کے آئینے میں اپنے کمال کا چہرہ دکھایا ہے، کیونکہ اس کا چہرہ کوئی جسمانی چہرہ نہیں، معنوی چہرہ ہے۔ اس کا جسمانی چہرہ نہیں، معنوی چہرہ ہے۔ تو اس پروردگار نے علی ولی کو اپنا مظہر مطلق بنایا۔ تو یہ وہ مضمون ہے جس میں لوگ الجھتے ہیں، پریشان ہو جاتے، یہ ضعیف ہے، وہ صحیح ہے۔ ارے بھائی، تم جب ملکوت کو مانتے ہو کہ فرشتوں کے اندر اللہ نے ایسا کمال رکھا ہے کہ درخت اگتے ہیں فرشتوں کے ذریعے، کیونکہ فرشتے وہاں پر موجود ہوتے ہیں، اور فرشتوں کو اللہ نے ایک ایک کام پہ لگایا ہے، تو یہ فرشتے کون ہیں؟ کہ یہ وہ ہے جو علی کے نور سے خلق ہوئے ہیں۔ تو جس کی علت کا نام علی ہے، معلول میں اتنی قوت ہے تو علت کا علم کیا ہوگا؟ علی علت کا نام ہے اور فرشتے معلول کا نام ہے۔ علی مسجود ملائک کا نام ہے، مخلوق اول کا نام ہے، جس کے آگے وقت کی ساری قوتیں سرنگوں ہو گئی ہیں۔ ملک کے ایک معنی قوت بھی ہے، ملک کے ایک معنی طاقت بھی ہے۔ تو اللہ نے آدم کے آگے تمام قوتوں کو جھکا دیا، اور آدم کے آگے جھکایا اس لیے کہ آدم کی جبین میں ان کا نور تھا، جسے مصطفیٰ و مرتضیٰ کہا جاتا ہے، زہرا و حسنین کہا جاتا ہے۔ ان تمام ائمہ کا نور ان کے اندر موجود تھا، اس لیے وقت کی طاقتیں جو تھی ملکوت ملک وہ سب سرنگوں ہو گئی تھی۔ اس لیے بتایا اب صبح قیامت تک جو طاقت کی حیثیت سے ابھرے گا وہ ان کے آگے جھکے گا۔ اس لیے بڑی بڑی طاقت رکھنے والوں نے، جن کے فتوحات کے رغبے مدینے سے لے کر شام، بیت المقدس، فلسطین تک تھے، جب مشکلیں پڑی تو ان بڑے بڑے لوگوں نے کہا علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ ارے کا بہت بڑے تھے، ان کی قوتوں کا کیا کہنا، ان کی طاقت کا کیا کہنا، بڑی وسعتیں تھی وسعتیں، قوتیں تاریخی اعتبار سے، لیکن اللہ کی قوت کا مظہر بن کر علی بوریے پہ بیٹھا رہے تو وقت کا حاکم اپنے آپ کو سر جھکا کے کہتا ہے پروردگار اس دن کے لیے مجھے زندہ نہ رکھ جس دن علی موجود نہ ہو۔ تو یہ افعال الہی کا مبدا ہے، اور علی اللہ کے وحدت افعالی کے مظہر ہیں۔ جب یہ وحدت افعالی کے مظہر ہیں تو ان کو حق ہے کہنے کا، وہ کہے جو اس کی مشیت چاہتی ہے، کیونکہ ان کی مشیت میں اللہ کی مشیت میں فرق نہیں ہے۔ اذا شئنا شاء اللہ و اذا شاء شئنا۔ تو کیا یہ سلسلہ یہی ختم ہو گیا؟ کہ نہیں، یہاں سے چلتا ہوا سرکار ولی عصر تک پہنچا، اور جب یہاں تک آیا تو رسول اللہ نے اس ولی عصر کی پہچان کے لیے کہا جو اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اس کی موت کفر کی موت ہے۔ یعنی نماز نے کفر سے نہیں بچایا، روزے نے کفر سے نہیں بچایا، حج و زکوٰۃ نے کفر سے نہیں بچایا، بچایا کس نے؟ امام زمانہ کی معرفت نے کفر سے بچایا۔
کیوں کہ بہت سے نماز پڑھ کے بھی کافر ہے، روزہ رکھ کے بھی کافر ہے، حج کر کے بھی کافر ہے۔ آپ کہیں گے میں کیا کہہ رہا ہوں، کیونکہ رسول اللہ نے کہا جو اپنے دور کے امام کو نہیں پہچانتا وہ کافر کی موت مرا، کفر کی موت مرا۔ تو کچھ کافر وہ ہیں جو کھلے ہیں، یہ کھلے کافر مندروں میں نظر آتے ہیں، چھپے کافر مسجدوں میں نظر آتے ہیں، یہ چھپے کافر مسجدوں میں نظر آتے ہیں، یہ نماز پڑھتے ہیں کافر ہے، روزہ رکھ کے کافر ہے، حج کر کے کافر ہے، کیونکہ ان کے پاس اپنے دور کے امام کی معرفت ہے ہی نہیں، اور کسی کا امام زندہ ہی نہیں ہے۔ سارے سوالات جو امام زمانہ کے بارے میں ہوتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، کدھر ہے، کیا پتہ ہے، رابطہ ہے نہیں ہے، یہ ساری تکلیف اس لیے ہو رہی ہے ہم نے جسے اپنا امام بنایا اسے تو ہم نے دفنا دیا، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں اللہ کی جانب سے جو امام ہے وہ اب تک موجود ہے۔ تو انہیں اپنی لاوارثی کا جو احساس ہوتا ہے تو اس احساس کمتری میں حسد کا لاوا پھوٹتا ہے دماغ میں، تو زبان پہ سوالات آتے ہیں، مگر جب جوابات ملتے ہیں تو پھر ذلت بھی مل جاتی ہے۔ کرتے ہیں سوال، حالانکہ جن کی طرف سے سوالات ہوتے ہیں امام زمانہ پر، اگر وہ اپنے بزرگوں کی کتابیں دیکھیں تو پتہ چلے کہ بڑے بڑے علماء اسلام نے امام زمانہ کے وجود کا اقرار کیا ہے۔ آپ حیرت کریں گے، علامہ وحید الزماں جنہوں نے بخاری شریف کا اردو ترجمہ کیا، جن کی بخاری پہ ڈکشنری بھی ہے، تقریباً 30 والیوم پر بخاری کی ڈکشنری لکھی انہیں، بخاری کے عربی کے ایک ایک لفظ کے معنی پہ شرح و بحث کی، اور اس کا نام ہے لغات الحدیث، انوار اللغت، اور اس کا اردو نام لغات الحدیث، عربی میں انوار اللغت بھی اس کا ایک نام ہے۔ تو اس میں انہوں نے 18ویں جلد میں لکھا جو میرے ہاں موجود ہے، اس میں امر کے معنی میں لکھتے ہیں، امر کے معنی کیا؟ امر کے معنی آباد کرنا، عمارہ آباد کرنا۔ تو اس میں وہ لکھتے ہیں آباد کرنا، بسانا۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ آج کل کچھ لوگ شیعوں پر اعتراض کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ شیعوں کے امام زندہ کیسے ہیں، اللہ نے انہیں کہا رکھا، وہ کیا کھاتے کیا پیتے، حالانکہ وہ خود بخاری کے انٹرپریئر ہے اور ٹرانسلیٹر ہے، مگر پتہ نہیں اللہ کو کیا منظور تھا کہ بیٹھے بیٹھے انہوں نے شیعوں کی وکالت میں لکھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں شیعہ تو جواب دیں گے ہی، لیکن ان کی طرف سے میں یہ کہوں گا اگر تم سے سوال کیا جائے عیسیٰ اس وقت کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کیا تمہاری ان کی بات چیت ہوتی ہے، تمہارا کیا جواب ہوگا؟ تو اللہ کی قدرت ہے، جیسے اللہ نے عیسیٰ کو غیبت میں رکھا ہے اسی طریقے سے شیعوں کے امام کو بھی رکھا ہے، اور عجب نہیں قیامت سے پہلے جو مہدی آنے والے ہو، عجب کیا ہے کہ یہ وہی امام ہوں۔ اتنی کھلے لفظوں میں جس شخص نے امام زمانہ کی وکالت کی ہے، تو یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ نے ہمیشہ اپنی طرف سے اس بات کا اہتمام رکھا ہے جہاں اہل بیت کے خلاف بولنے والے ہوں گے انہی کی صف میں سے اللہ کسی کو حر ضمیر بنا کے اٹھائے گا، اور وہ حر ضمیر اپنی حریت کے قلم سے لکھے گا، ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں۔ کہا کہ تمہارا دور تقیہ کا بھی ہے، تم کہیں بولو مارے جاؤ فساد ہو، انہی کے درمیان سے میں لکھوا دوں گا، بعد میں انکار کریں گے تو ذلیل ہو جائیں گے، ارے کبھی کتاب میں تو یہ لکھتے ہو اور کبھی یہ لکھتے ہو۔ تو امام زمانہ کی معرفت جو ہے یہ لازم ہے، کیوں کہ اس کا تعلق اسی مضمون سے جس کو میں لے کر کے چل رہا ہوں کہ اس وقت تمام مبادی کی قوتوں کا مرکز امام زمانہ ہے، اور امام زمانہ سے مراد صرف دنیاوی لیڈر نہیں ہوتا، امام دنیاوی لیڈر کو نہیں کہتے، شیعوں کی اصطلاح میں، شیعہ ٹرمنالوجی میں امام ایک خاص معنی رکھتا ہے، اسے حکومت ملے نہ ملے، وہ بوریے پر بھی بیٹھے چشمے ابرو سے اشارہ کرے تو ڈوبتا سورج پلٹ کے آ جائے، اس کو امام کہتے۔ اگر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں نہیں دنیاوی لیڈری کا نام امامت ہے تو اس کا تعلق ثقیفہ سے، وہاں حکومت نہیں تو امام نہیں،
اور یہاں حکومت رہے نہ رہے امام بہرحال امام ہوتا ہے. اس کی حکومت دلوں پر ہوتی ہے, اس امام کی حکومت روحوں پر ہوتی ہے, اس امام کی حکومت روحوں پر ہوتی ہے. کیا آپ کے سامنے واقعات نہیں ہے کہ شیر قالی کو حکم دیا؟ ارے کوئی زندہ چیز کو حکم دے بات سمجھ میں آتے. تصویر بنی ہوئی ہے شیر کی, تو کیا دیکھ رہا ہے؟ چل انہیں کھا جا. اس جادوگروں کو دیکھ رہا ہے, ایسے ہی کھا لے جیسے موسیٰ کے اژدہے نے فرعون کے سانپوں کو کھا لیا تھا. وہ بے جان تصویر سے مخاطب ہیں, اور جیسے ہی کہتے ہیں روح پیدا بھی ہوتی ہے, عقل بھی آتی ہے, وہ دشمنوں کو کھا بھی جاتا ہے. تو امام نے بتایا روح امر ہے, ہم صاحب الامر ہے. جس کے قبضے میں روح ہوتی ہے اسے امام وقت کہتے ہیں. سورہ زمر کی آیت موجود ہے کہ جہاں پر ہے واشرقت الارض بنور ربہا, زمین اپنے رب کے نور سے جگمگائے گی. سورہ زمر تفسیر نور الثقلین میں پوچھا گیا مولا زمین اپنے رب کے نور سے کیسے جگمگائے گی؟ اور زمین کا یہ رب یہ نور کیا معنی ہے؟ کہ اس سے مراد امام زمانہ ہے. اللہ نے امام زمانہ کو رب الارض فرمایا. امام کیا ہوتا ہے؟ رب الارض. تو جب تک امام رب الارض نہ ہو, رب کا معنی مالک, رب کے معنی مددگار, وہ مخلوق کا مددگار بھی ہے, وہ زمین کا مالک بھی ہے. یہ زمین کسی کی ملکیت نہیں ہے, یہ امام زمانہ کی ملکیت ہے. تو امام کیا ہے؟ رب الارض. جیسے کوئی شخص اپنے گھر کا مالک ہو تو رب البیت, رب البیت کا ہو. کوئی شرک ہے؟ نہیں ہے. توحید خطرے میں ہے؟ نہیں. ارے اس سے کیا ہو گیا بھائی, وہ اپنے گھر کا ہے, اس سے کیا ہو گیا؟ رب العالمین کو کیا خطرہ ہے؟ اس توحید کو کیا خطرہ ہے؟ کچھ نہیں. ہم کہیں امام رب ہے, پریشانی کیوں ہو رہی ہے؟ امام کو رب کہنے میں پریشانی کیوں؟ پرستش کے معنی میں نہیں, معبود کے معنی میں نہیں, مددگار کے معنی میں. اور امام زمانہ کی مدد کے بغیر تو نہ اچھوں کا کچھ ہوتا ہے نہ بروں کا کچھ ہوتا ہے. یہ زمین پر جو دانہ اگ رہا ہے امام کی وجہ سے ہے نا. یہ میں وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ عام باتیں, انہی کو تو کتابوں میں, عام کتابوں میں لکھا گیا. ورنہ اگر خاص بات عرض کروں تو کچھ اور ہے, وہ کچھ اور ہے. پردہ اٹھے گا تو نگاہیں چکا چوند ہوں گی کہ کیا کہا جا رہا ہے, کیا پڑھا جا رہا ہے. نہیں نہیں نہیں, یہ بھی عام لوگوں کے ذہنوں کو متوجہ کرنے کے لیے ایک ہلکی سی معرفت کا اظہار ہے. امام کی وجہ سے بارش ہوتی ہے, امام کی وجہ سے راحت ملتی ہے, امام کی وجہ سے ہوائیں چلتی ہے, امام کے سبب سے یہ زمین باقی, آسمان باقی. یہ معرفت کا ایک عام گوشہ ہے, ورنہ خاص گوشہ کا ہے نہیں. امام کی وجہ سے نہیں. شیخ صدوق علیہ رحمہ فضائل شیعہ کتاب میں لکھتے ہیں, شیعوں کے فضائل میں شیخ صدوق کی ہے نا کتاب, وہ لکھتے ہیں شیعوں کے فضائل میں امام فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کی وجہ سے زمین سے دانہ اگتا ہے, ہمارے شیعوں کی وجہ سے آسمان سے پانی برستا ہے. اگر ہمارے شیعہ روئے زمین پر نہ ہوتے تو مخلوق کو نہ کھانا ملتا نہ پانی ملتا. سوال ہوگا یہ تو سب امام زمانہ کے لیے تھا. شیخ صدوق نے کہا یہ تو امام کے شیعوں کے لیے. اگر امام کے شیعہ نہ ہوتے تو زمین پہ دانہ نہیں ہوتا, آسمان سے بارش نہیں ہوتی. جب شیعوں کی یہ فضیلت ہے تو امام کی کیا فضیلت ہے؟ کہ امام نہ ہوتا تو اللہ کی معرفت ہی نہ ہوتی, امام نہ ہوتا تو اللہ کی عبادت نہ ہوتی. اس لیے ائمہ تارین کا قول اصول کافی باب النوادر میں موجود ہے. امام فرماتے لولا نحن ما عبد اللہ لولا نحن ما عرف اللہ, ہم نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت نہ ہوتی. ہمیں چھوڑ کے یہ سجدوں پہ ناز مت کرو, ہماری محبتوں کو ٹھکرا کے, ہماری تعظیم کو ہٹا کے, ہماری محبت سے کترا کے یہ اپنی عبادتوں پہ, اپنی نمازوں پہ, اپنے روزوں پہ, اپنے حج پہ, اپنے طواف پہ اتنا غرور نہ کرو. ہم نہ ہوتے تو نہ اللہ کی عبادت ہوتی نہ اللہ کی معرفت ہوتی.
یہ سب ہماری وجہ سے، سجدے ہماری وجہ سے. تو عبادت جو ہے اللہ کی عبادت امام کی وجہ سے. اور کائنات میں جتنی رونقیں نظر آ رہی ہے زندگی، یہ امام کے شیعوں کی وجہ سے. ان شیعوں میں بھی وہ شیعہ جو صرف امام کا شیعہ ہے، کیونکہ شیعوں کے بھی بہرحال قسمیں. امام نے فرمایا شیعتنا ثلاث یاکلون بہا ویتنزہون بہا ومنا والینا. ہمارے شیعہ تین قسم کے، ایک ہمارے ذریعے جینے کھانے والے ہیں، ایک وہ ہیں جو ہمارے ذریعے شہرت پاتے ہیں، ایک وہ ہیں جو صرف ہمارے اور ہماری طرف آنے والے. امام کی اوقافی زمین کھانے والا کہا کہ وہ ہمارے ذریعے جی رہا ہے، مگر یہ ہماری طرف آنے والے نہیں ہیں. ہماری اوقافی زمینوں کو کھانے والے ہمارے علم کے سوداگر جو ہیں، ہمارے عقیدے کو ٹکرا کر کے مصلحت وقت کا نام دے کر کے ہمارے فضائل کو کمزور کرنے والے، ہمارے مخالفین کو اپنے جملوں سے، اپنے بیانات سے ہمارے مخالفین کو طاقت دینے والے، یہ ہمارے کہاں سے ہوں گے؟ شیعہ جو ہمارے ہیں وہ خاص ہمارے لیے جیتے ہیں، ہمارے لیے مرتے ہیں، ہماری فاضل طینت سے بنے، ہمارے شعاع نور سے بنے. شیعتنا من شعاع نورنا، ہمارے شیعہ ہمارے شعاع نور سے بنے. اگر سورج سے اس کی کرن کو جدا کیا جائے، کہا وہ کرن ہی نہیں، ہر شعاع اپنے سورج کے ساتھ ہوتی ہے، سورج سے غروب ہونے تک رہتی ہے، بعد میں سورج سے نکلتی ہے، سورج ہی میں غائب ہو جاتی ہے. شیعہ امام سے چلے ہیں، امام ہی میں غائب ہونے والے. ان کو امامت کے سوا کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جسے امام مل گیا اسے نبی بھی ملا، اسے خدا بھی ملا. اور جسے امام کی معرفت نہ ملی، نہ اسے لا الہ الا اللہ ملا، نہ محمد رسول اللہ ملا. اس لیے اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا ہو تو علی ولی اللہ کا عقیدہ لازم ہے. اور علی ولی اللہ کی ولایت کا تسلسل جہاں جا کے ختم ہوتا ہے اسے لنگر ارض و سما مہدی آخر الزماں کہا جاتا ہے. کیونکہ امام نے شناخت بتائی. شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے ایسی حدیثیں لکھی ہیں کہ جس میں کہا گیا، امام نے کہا شیعتنا مسلمون امرنا والمخالفون اعدائنا. ہمارے شیعہ ہماری بات کو، ہمارے حکم کو تسلیم کرنے والے، ہمارے مخالف کے دشمن ہوتے، ہمارے مخالف کے دوست نہیں ہوتے. ہمارا شیعہ ہمارے مخالف کا دشمن ہوگا، کبھی ہمارے مخالف کو دل میں جگہ نہیں دے گا، ذہن میں جگہ نہیں دے گا، اپنی محفل میں جگہ نہیں دے گا، کیونکہ جو ہمارا مخالف ہے ہمارے شیعہ کا دوست نہیں ہے. مولا نے کہا ہماری محبت ہمارے دشمن کی محبت ایک دل میں جمع ہی نہیں ہو سکتی. جس دل میں ہم ہیں، جس دل میں غدیر ہے اس میں ثقیفہ نہیں، اور جہاں ثقیفہ ہے وہاں غدیر نہیں. صلوات پڑھ دے محمد والے. ارے وہ امام سے کیسے ملتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ ارے ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ یہاں سوچئے، آپ یہاں توجہ کیجئے، وہاں سے توجہ ہو جائے. ہم اور آپ تو اپنے آپ سے بے خبر ہیں. مثلا ایک شخص نیند سے جاگا، کہا بھیا میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا. کیا دیکھا؟ بھول گیا. یہ ہے اپنے وجود سے بے خبری. نیند میں سے اٹھا، کیا خواب دیکھا؟ بھول گیا. امام اس ذات کا نام ہے کہ جس کے سامنے آنے والا آیا، اور آج تو امام کے سامنے طبق رکھا ہوا ہے، اور اس نے کہا کہ مولا مجھے بھی کچھ دیجئے. 17 کھجور دیے، نہ 16 دیے نہ 18 دیے. کہا مولا 17 کیوں؟ کہا تجھے خواب میں میرے جد نے، میرے ربی نے، میرے جد رسول اللہ نے تجھے خواب میں اتنے ہی دیے تھے، اسی لیے میں اتنے ہی دے رہا ہوں. وہ اپنا خواب بھول گیا، امام کو خواب بھی یاد ہے. تو جب امام ہمارے خواب سے بے خبر نہیں ہے تو امام ہمارے حالات سے بے خبر کیسے ہوگا؟ امام کی معرفت ہو تو پتہ چلے نا. یہ کوئی دنیاوی لیڈری تھوڑی ہے کہ ان کا کیا کہتے ہیں وہ آپ کے وسیلہ چاہیے، ان کا ریکمنڈیشن چاہیے، ان کا ریکمنڈ چاہیے، کب ملنا ہے، کب اپوائنٹمنٹ ہے. نہیں نہیں نہیں، حضوری پیدا کرنا ہے. اپنے میں کیفیت امام کا عشق اتنا پیدا ہو جائے
کہ یہاں یقین کی یہاں کمی انہیں سب خبر ہے، وہ کس کے ساتھ کیا کرنا ہے اپنی حکمتوں کو جانتے ہیں۔ اگر ماں کی ممتا اتنی اندھی ہو جائے کہ دودھ پیتے بچے کو محبت میں اگر بوٹی کھلا دے تو جان نکل جائے گی، کہا نہیں اس کا جو زمانہ شیر خارگی کا ہے اس میں گوشت نہیں کھلایا جائے گا، زبردستی بوٹی کھلا دے گا مر جائے گا بچہ، تو وہ واقف ہے نا، تو وہ حکیم علل اطلاق واقف ہے، اور اس کا مظہر عتم امام زمانہ واقف ہے۔ عریضے سب دے رہے ہیں، حالانکہ عریضے کی ضرورت ہی نہیں، عریضے دے کر کے آپ کو تسکین ہوتی ہے میں نے اپنے دل کی بات کہہ دی، یہ اپنے نفس کی خواہش کی وجہ سے ہوتا ہے، ورنہ ہمارے دل کے خیالات جو ہمارے دل میں گزرتے ہیں اس سے ہمارا امام واقف ہے، اس سے نبی واقف ہے۔ عباس ابن عبد المطلب رسول اللہ کے پاس آئے اور اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ مال ہے جنگ بدر کے بعد، تو اس سے اپنے کو آزاد کر لو۔ کہا کہ میں تو غریب آدمی ہوں، میرے پاس کچھ نہیں۔ کہا جو بی بی سے بات ہوئی تھی تو اس کے بعد پیسہ وہاں تو چھپایا تھا، آپ کو کس نے بتایا؟ کہا جس کا میں نبی ہوں اسی نے بتایا۔ تو وہ تو چھپا کے آئے مگر رسول اللہ کو خبر ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ائمہ کو ہر چیز کی خبر ہے۔ امام فرماتے ہم تمہارے حالات سے بے خبر نہیں ہیں، کہیں بھی بے خبر نہ، ان کے لیے ایسا اتنا بڑا مجمع اتنے مشکلات سب کو کیسے دیکھتے ہوں گے؟ اللہ جیسے اپنی مخلوق کو دیکھتا ہے اسی طرح اللہ اپنے ولایت کے مظہر کو اپنی مخلوق کا نگران بنا دیا۔ شفا ان سے لو، ہدایت ان سے لو، جو چاہے امام زمانہ سے لو، اور جمعہ کا دن ہے ہی امام زمانہ کے لیے۔ جمعہ کی سب سے اہم فضیلت کیا ہے کہ اس دن امام زمانہ کی بیعت کریں، اپنے بچوں کو لے جا کے بیعت کریں، کھلے زیر سما دعائے عہد پڑھے، فضا میں ہاتھ لہرائیں، جس میں فکر ہے کہ مولا میں آپ کی بیعت صبح قیامت تک، میری گردن میں آپ کی غلامی کا طوق ہے، میں آپ کی غلامی کا پٹا اپنے اور اپنے بچوں کے گلے میں ڈالتا ہوں، یہ کہہ کے فضا میں ہاتھ اس یقین سے رکھیں کہ میرا ہاتھ جو ہے وہ امام زمانہ کے ہاتھ پر ہے۔ یہ امام فرماتے ہماری بیعت کرو، احادیث میں موجود ہے امام کی بیعت کے بغیر مر جانا جاہلیت کی موت ہے۔ کتنے لوگ بیعت کرتے ہیں اور کتنوں کو بیعت کرایا جاتا ہے، اس کا تو ولولہ اور جذبہ ہونا چاہیے کہ بھائی بچے میرے بڑے ہو رہے، امام کی بیعت کرا دوں میں، چلو زیر سما دعائے عہد پڑھو، جمعہ کا دن ہے، مولا کی ذات سے منسوب دن ہے جمعہ کا دن، تو اس دن کہا جائے نا کچھ بھی نہیں، جمعہ آیا جمعہ چلا گیا، پتہ ہی نہیں جمعہ کیوں، تو یہ کون کرے گا؟ یہ دوریاں ہو رہی ہیں ہمارے درمیان، ہم خود دور ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد سوچتے ہیں مولا کو عریضہ۔ ارے تم بیعت کر کے دیکھو، کتنی بھی مشکل ہوگی دل مطمئن ہو، کام نہیں بنا دل مطمئن ہوگا کہ امام کی حکمت امام جانے، شاید میرے حق میں بہتر نہیں تھا، دل کو سکون ہوگا۔ بیعت امام دل کو سکون دیتی ہے۔ یہ بیعت کیوں رکھی گئی ہے؟ جب رسول اللہ بقید حیات ہوں تو مولا علی کی بیعت نہیں، جب رسول اللہ دنیا سے جانے والے ہیں تب فرمایا نا کہ اب میرا وقت جانے کا آ گیا ہے، میں اعلان کر رہا ہوں علی کی ولایت کا، جاؤ علی کو مبارکباد دو، علی کی بیعت کرو۔ یہ کیا تھا اعلان کہ اب میرے جانے کا وقت ہے۔ اس کے بعد دوسرے امام علی کا دور آیا، مولا علی نے اپنے زمانے میں اپنی زندگی میں اعلان امام حسن کا کیا، تو جیسے جیسے جس امام کا دور آیا اس زمانے میں اس امام کی باضابطہ بیعت ہوئی۔ یہ بیعت دلیل کیا ہے؟ یہ ہے امام، ان کے ہوتے ہوئے میں کسی کو امام نہیں مانوں گا، کیونکہ کسی اور کو امام ماننے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے امام سے بیعت توڑ دی۔ تو بیعت دلیل ہے امام کو امام ماننے کی، اور اس سے عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔
یقین مضبوط ہوتا ہے اور رابطہ قلبی بڑھتا ہے، اور رابطہ قلبی بڑھ جاتا ہے تو دل مطمئن ہو جاتا ہے، کوئی پوچھے نہ پوچھے، چاہے جیسی مشکل آ جائے، جس حال میں میرا مولا راضی ہے میں اپنے مولا سے راضی ہوں۔ وہ بظاہر دیکھنے میں بربادی ہوگی لیکن اس میں ضرور کوئی حکمت ہے۔ ہر چیز جب کچھ بننا ہے اس کو تو پہلے اس کی بنیادیں ہل جاتی۔ اگر اس کو مکان کو اگر بلڈنگ بنانا ہو تو کیا ہوگا؟ در و دیوار توڑے جائیں گے۔ کپڑا ہے اگر اس سے لباس بنانا ہو اسے کاٹا جائے گا۔ ہر چیز بننے سے پہلے اس میں بگاڑ کی صورت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک مومن کو امام کی محبت میں اتنا آزمایا جاتا ہے، اتنا آزمایا جاتا ہے، جس طریقے سے زیور کو آگ میں تپایا جاتا ہے اور اس کے بعد میں جب وہ چھن کے نکلتا ہے اور جب مزین ہو کے نکلتا ہے تو پھر 100 سال تک اس کی قیمت رہتی ہے، اس کا وزن باقی رہتا ہے۔ تو یہ ایسے ہی تو نہیں بنانا زیور، کتنا تپا ہوگا تب زینت ہے، کتنا تپا ہوگا تب زیور ہے۔ تو اسی طریقے سے مومن حالات میں اتنا ابال دیا جاتا ہے، فشار قبر سے زیادہ مومن کے لیے پریشانیاں دنیا میں ہوتی ہیں۔ فشار قبر مومن کو تو ہوتا ہی نہیں ہے، حالات کا فشار ضرور ہوتا ہے، جس کے ساتھ یہ نہ ہو وہ مومن نہیں۔ مومن کے مطلب جتنا ایمان اتنا امتحان، جس دن امتحان ختم ایمان ختم۔ ائمہ طاہرین کے جو خاص اصحاب تھے وہ پریشان ہوتے تھے، ایک دن سکون سے چلے گئے پریشان ہو جاتے تھے، کیا بات ہے آج کوئی گناہ تو نہیں ہو گیا؟ کیوں؟ بولے آج کوئی پریشانی نہیں آئی، آج کسی نے برا نہیں کہا، برین ٹارچر نہیں ہوا، دل مطمئن، دماغ مطمئن، پورا دن گزر گیا، کوئی پریشانی کانٹا بھی نہیں چھپا۔ کیا ہوا؟ کہیں کوئی بات تو نہیں ہو گئی؟ آج آزمائش نہیں۔ لوگ اپنے امتحانات کے ذریعے مطمئن ہوتے تھے کہ ابھی ایمان باقی ہے، امتحان ہو رہا ہے۔ ہمارے دور میں ان کے دور میں اتنا بڑا فرق ہے کہ ہمارا دور یہ ہے کہ مولا یہ امتحان کب تک؟ وہاں امتحان ختم ہوا تو ڈرتے تھے مولا کیا گناہ ہو گیا، آج کوئی آزمائش ہی نہیں ہوئی۔ تو دور کا اتنا بڑا فرق ہے۔ اب جینے کے لیے ایک ہی یقین کا راستہ ہے، جس امام زمانہ کی بیعت میں چلے جاؤ گے اس امام پہ اتنا یقین رکھو کہ ان کا یقین تم کو ہر امتحان سے باہر نکال لے۔ یہ ممکن ہے معرفت کے ذریعے، یہ ممکن ہے محبت کے ذریعے، یہ ممکن ہے یقین کے ذریعے، اور جب ان پہ یقین ہو تو ایسا ہو کہ پھر ان کی ذات، ان کی صفات، ان کے افعال میں کوئی غیر شریک نہ ہو، کوئی غیر اس میں شریک نہ ہو۔ اس شریک کرنے کے امتحان میں اگر فیل ہو گئے تو پھر فیل ہو گئے، اور اگر کسی کو شریک نہیں کیا کامیاب ہوئے تو کامیاب ہوئے۔ ولایت ان کی ہے، امامت ان کی ہے، عظمت ان کی ہے، یہ ناطق قرآن ہے، یہ مملکت اسلامیہ کے تاجدار بھی ہیں، یہ اللہ کے امور کے تمام امور ان کے ہاتھ میں ہے۔ فیض دینا، ہدایت دینا، صحت دینا، تمام چیزیں اللہ نے ان کے ہاتھ میں رکھی ہے۔ جب کسی کا کوئی بڑا زندہ ہوتا ہے وہ بستر پہ بھی موجود ہوتا ہے، اولاد کو ہمت ہوتی ہے کہ باپ زندہ ہے۔ جس قوم کو اللہ نے صبح قیامت تک کا زندہ امام عطا کیا ہے اس قوم میں کبھی بے حسی نہیں ہونی چاہیے۔ بے حسی، احساس کمتری، مایوسی ان کا حق ہے جنہیں یہ احساس ہے کہ ہمارا کوئی نہیں۔ ہمیں احساس ہی ہے ہمارا وہ ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی کی ضرورت نہیں۔ اس لیے امام نے فرمایا، جب کسی شخص نے آ کر کے رو رہا تھا کہ باپ مر گیا، تو مولا نے فرمایا کیوں رو رہا ہے؟ کہا اس کا باپ مر گیا، یہ یتیم ہو گیا۔ تو کہا میں تمہیں بتاؤں یتیم کون ہے؟ کہا مولا یتیم کا۔ کہا یتیم وہ ہے جس کا کوئی امام نہ ہو۔ ہمارے ہوتے ہوئے تمہیں یتیمی کا احساس کیوں ہے؟ اس محبت پہ تو مارے خوشی کے دم نکل جانا چاہیے کہ مولا یہ جملہ کہہ رہے، اے ہمارے شیعو، ہمارے ہوتے ہوئے خود کو یتیم نہ سمجھو۔ اس سے زیادہ محبت نور کے سانچے میں ڈلا ہوا اللہ کے نور کا پیکر بول رہا ہے اس سے جو مٹی کا پیکر ہے۔
یہ کمال ہے، یہ ان کی اپنائیت، یہ ان کی محبت کہ وہ اپنے شیعوں کو کتنا چاہتے ہیں۔ عزیزو، اس لیے امام کی دعا بھی نقل کی گئی، القطرہ میں موجود ہے، کئی کتابوں میں۔ ایک فقرہ یاد آ رہا ہے، ابتدائی فقرہ ہے جسے تمام علماء نے لکھا امام زمانہ کے حالات میں۔ امام فرماتے ہیں اللہم اغفر لشیعتنا، اللہم اغفر لشیعتنا لأننا اتکالا علی حبنا، پالنے والے ہمارے شیعوں کو بخش دے، پالنے والے ہمارے شیعوں کو بخش، امام زمانہ دعا کر رہے ہیں، پالنے والے ہمارے شیعوں کو بخش دے۔ انہوں نے ہماری محبت پہ تکیہ کر لیا ہے، سب کچھ ہم پہ چھوڑ دیا، اب انہوں نے جو کچھ بھی گناہ کیے ہیں ہم پہ بھروسہ کر لیا ہے، ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ہمارے شیعوں کو بخش دے۔ اللہ اکبر، کائنات میں اللہ کے غیبت کا مظہر جب اس کی بارگاہ میں دعا کرے، کس میں اتنی ہمت ہے جو کہے کہ امام کی دعا رد ہو جائے گی؟ وہ صاحب غیبت مطلقہ، اللہ نے جسے تمام غیبتوں کا مظہر بنایا۔ جنت غائب ہے، فرشتے غائب ہیں، ہر چیز غائب ہے، غائب پہ ایمان ہے، لیکن تمام غیبتوں کا مرکز امام زمانہ کو بتا کر کے اللہ نے بتایا یؤمنون بالغیب، مومن وہ ہے جو غیب پہ یقین رکھے، اور اس غیب کا مرکز کون ہے؟ امام زمانہ۔ جو اس کی محبت سے ہٹ جائے گا، اس کے یقین سے ہٹ جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ قرآن مجید نے ایک مثال پیش کی، سورہ صافات کی آیت نمبر 93 اور 94، یعنی ورس نمبر 93 94 میں آپ کو سورہ صافات میں ملے گا، جہاں پر لوگ یہ سوال کرتے ہیں نا، کب آئیں گے، کیسے ہوں گے، کیسے ممکن ہے اتنا صدی گزر جائے اور کوئی زندہ رہے۔ اللہ نے سورہ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں رکھا اور فرمایا لولا انہ المسبحون للبث فی بطنہ لا یوم یبعثون۔ اللہ نے کہا اگر یونس پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی تسبیح کرنے والے نہ ہوتے تو اللہ انہیں اس حالت میں صبح قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رکھتا۔ یہ تمام دشمنان امام زمانہ کا منہ بند کرنے کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ تسبیح کرنے والے نہ ہوتے تو میں انہیں مچھلی کے پیٹ میں صبح قیامت تک زندہ رکھتا۔ مچھلی کے پیٹ میں، یعنی صرف یونس زندہ نہیں رہتے، یونس کے ساتھ مچھلی بھی زندہ رہتی، کیونکہ یونس نے تسبیح کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پالنے والے تیری ذات پاک ہے، میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا۔ جب اپنی عاجزی کو پیش کیا تو اللہ نے کہا کہ میں نے یونس کو مچھلی کے شکم سے نجات دی۔ اب سمجھو، جب اللہ بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر کو شکم ماہی میں مچھلی کے پیٹ میں صبح قیامت تک زندہ رکھنا چاہے تو اللہ کہہ رہا میں چاہتا تو اسے صبح قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھتا۔ ارے یہودیوں سے پوچھو کیا یہ ممکن ہے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں ہے بھائی، یہ یونس ہمارے پیغمبر ہے، ہم اپنے پیغمبر کے بارے میں شک کیا کریں؟ ان مسلمانوں کو شرم نہیں آتی؟ ارے تم یونس پیغمبر بنی اسرائیل کے ایک نبی کی غیبت کو قرآن میں پڑھ رہے ہو کہ اللہ چاہتا صبح قیامت تک غیبت میں رکھتا، جو انکار کرتا تو وہ کافر ہو جاتا۔ یونس پیغمبر پہ تمہیں یقین ہے، امام زمانہ پہ نہیں ہے؟ کہاں رکھا، کیسے رکھا؟ یہ اللہ کی قدرتیں ہیں، اللہ کو خود نہیں دیکھا، اللہ کہاں ہے، کدھر ہے؟ اگر کہیں ہے تو پھر دوسری جگہ نہیں ہے، عرش پہ ہے تو فرش پہ نہیں ہے، آسمانوں پہ ہے تو زمین پہ نہیں ہے، سامنے ہے تو پیچھے نہیں ہے، دائیں ہے تو بائیں نہیں ہے، اس کے لیے جگہ نہیں طے کر سکتے۔ اللہ کا مقام کیا؟ وہ حصہ غیبت مطلق ہے، لیکن اس نے اپنی غیبت کا ان کو مظہر بنا کے کہا میری غیبت پہ یقین، میں غائب الغائب ہوں، لیکن میرا غیبت میں رہنا میرا کمال ہے، میری غیبت میرا کمال ہے۔
तुम्हारा यकीन इस हद तक आ जाए मुमकिन नहीं है, लेकिन ये कि मैंने अपनी गैबत का मजहर अपने वली को बनाया, इस पे यकीन कर लो, मेरे पर यकीन हो जाएगा। इसकी गैबत को मानो, मेरी गैबत पर यकीन हो जाएगा। इसकी गैबत को मानो, जन्नत गायब है, मगर इसकी गैबत को मानो तो जन्नत को गायब मानने का यकीन हासिल हो जाएगा। अगर इसकी गैबत को नहीं मानोगे तो जन्नत में दाखिला ही मुमकिन नहीं है, क्योंकि जन्नत गायब है। हर गायब चीज़ जो अच्छी चीज़ है गैबत में है, वो तमाम इमाम से जुड़ी हुई है। इमाम गैबत की जड़ है, जन्नत उस गैबत की शाख है। जिसे जड़ ना मिली शाख नहीं मिलेगी, जिसे इमाम ज़माना ना मिले उसे जन्नत ना मिलेगी। ये अल्लाह ने ऐसा आका व मौला को बनाया। वो जब आएंगे क्या करेंगे? और दुआए नुदबा पढ़ने का हुक्म है, फरियाद है। दुआ क्या है? फरियाद। ऐना शमुस तालिया, कहाँ है वो रोशन सूरज है? कहाँ? ऐना कमारिल मुनीरा, कहाँ है वो रोशन चांद? ऐना अंजुमुस ज़ाहरा, कहाँ है वो चमकता हुआ सितारा? ऐना मुद्दखरा फ़ज़ाइल फ़राइज़ सुनन, कहाँ है वो जिसने सुन्नतों को और फ़र्ज़ को महफूज किया है? ऐना मुअम्मल किताब व हुदूद, कहाँ है वो जिसने किताब और हुदूद की तावील को बाकी रखा है? ऐना इआदत मिल्लत व शरिया, कहाँ है वो जो मिल्लत को हक़ पे पलटाएगा और शरीयत को अपनी असल पे लाएगा? ये बड़ा अहम फ़िक्रा है। मिल्लत दूर हो जाएगी, इमाम आएंगे तो मिल्लत को अपने मरकज़ पे ला जाएंगे। शरीयत नाम एक साइन बोर्ड बन के रह जाएगा। सारे हलाल और हराम इतने शुबहात में डाल दिए जाएंगे, किस पर अमल करें, क्या हलाल क्या हराम लोगों को पता नहीं चलेगा। ऐसे वक्त में सब अपनी अपनी बोलियां रहेंगी, जिसकी जैसी ज़बान वो अपना इस्तेमाल करेगा। अपनी राय, अपने कयास, अपने जन को इस्तेमाल करते हुए लोग फतवे दिया करेंगे। जाहिल उलमा की जगह आ जाएंगे, वो ख़ुद भी जाहिल होंगे, दूसरों को भी गुमराह करेंगे। ऐसे आलम में दीन इतना मुश्तबा हो जाएगा, कन्फ्यूजन में लोग आ जाएंगे, अमल करना छोड़ देंगे। कहा कि क्या अमल करें, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, यहाँ तक कि मिल्लत अपने मरकज़ से हट जाएगी। जब मौला तशरीफ़ लाएंगे तो किताब के अहकाम को ज़िंदा करेंगे, शरीयत को ज़िंदा करेंगे। जिन्हें हराम को हलाल किया गया तो उसको दूर करेंगे। और इस पानी को जितना गदला किया गया है अपने शुबहात के ज़रिए, अपनी दुकान को चमकाने के ज़रिए, जब इमाम आएगा तो अपने इमामत के खालिस पानी के ज़रिए दीन खालिस को मुखलिसीन तक, तालिब इखलास तक पहुँचा के कहेगा, अब बताओ तुम तक हक़ पहुँच गया? तो जो तालिब हक़ होंगे, तालिब इखलास होंगे, वो इमाम से मुतमईन होंगे। यही वो लोग होंगे जो बैत इमाम ज़माना में रहकर फरियाद करेंगे, मौला अरे जान जाती है चली जाए मगर दीन ख़त्म हो रहा है, ए मौला कब आएंगे? अब रूए ज़मीन पे जहाँ भी जाते हैं आपके दीन पे अमल नज़र नहीं आता, पता नहीं होता कि ये दीन आपका है या किसका है। ये बातें इसके अंदर मौजूद हैं। उस वक्त इमाम ज़माना फरियाद सुनेंगे। तो अजीज़ों, ये इमाम ज़माना की बारगाह में फरियाद का नाम है दुआए नुदबा। इसे पढ़ने का हुक्म है। मानी को देखिए, उसके अंदर जो माना उससे अंदाज़ा होगा। और अपने दौर का जायज़ा लीजिए कि हम जिस दौर में हैं कहीं इसका आगाज़ तो नहीं हो गया, कहीं ऐसी चीज़ें तो सामने नहीं आ रही हैं। क्योंकि लोग आखिरी ज़माना है। इमाम से जब पूछा गया था कि आपके फ़र्जंद का ज़हूर कब हो गया, तो इमाम ने कहा अन्ना यकुनु हाज़ा, अभी कहाँ होगा। असब्बा शिया बाज़ुकुम बाज़ा, असब्बा बाज़ुकुम बाज़ा, क्या तुम एक दूसरे को गाली देते हो? कहा नहीं, क्यों शिया शिया को गाली देगा? कहा तलअनु बाज़ुकुम बाज़ा, क्या तुम एक दूसरे पे लानत करते हो? कहा नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। वन फला उजुकुम बाज़ुकुम बाज़ा, क्या तुम एक दूसरे के चेहरे पे थूकते हो यानी जलील करते हो? तो कहा अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा कभी नहीं। तो कहा कि वो ज़माना आएगा जब शिया शिया को गाली देगा,
جب شیعہ پہ لعنت پڑے گا، جب شیعہ کو ذلیل کرے گا، جب ایسا زمانہ آ جائے تو سمجھو کہ اس کے بعد ہی میرا فرزند ہے۔ کہا مولا پھر تو شیعت ہی ختم ہو جائے گی جب ایسا زمانہ ہے۔ کہا کہ کیا تم اس سے خوش نہیں ہو کہ جیسے ہی یہ زمانہ چل رہا ہوگا، اس کے اختتام پہ جب پوری قوم کے اندر لوگ علی کی جگہ اپنے سائن بورڈ میں خوش رہیں گے، ایسے وقت میں اللہ اپنے ولی کو بھیج دے گا، تو یہ امت کے درمیان میں، ہمارے چاہنے والوں کے درمیان میں یہ آخری نشانیاں ہیں۔ ان احادیث کو دیکھ کر کے ہم اپنے آپ کو چیک کرتے ہیں تو نظر آتا ہے ہم میں ہزاروں افراد گروپ کے شیعہ ہیں، مولا کے شیعہ نہیں ہیں۔ کوئی فلاں گروپ کا شیعہ، کوئی فلاں گروپ کا شیعہ، کوئی فلاں گروپ کا شیعہ، علی کا شیعہ کا ہے۔ تو اب ہم اس زمانے میں جہاں ایک دوسرے کو لوگ ذلیل کرنے کا نام عزت سمجھتے، ایک دوسرے کو برا کہنا ہے، تو ہم اس دور میں آ چکے۔ یہاں سے لے کر کے ہر جگہ یہی عالم ہے، جڑ کمزور ہو گئی ہے، عقیدے کمزور ہو رہے ہیں، یقین کمزور ہو رہا ہے۔ ایسے وقت میں کیا کرے؟ تو ائمہ نے فرمایا ہمارے فرزند کی بیعت میں رہو۔ بیعت حصار ہے۔ مولا میں کسی کو نہیں جانتا، نہ مجھے عربی آتی نہ فارسی آتی، میں پڑھا لکھا نہیں، پڑھا لکھا بھی ہوں تو اب اتنا جاہل ہوں کہ اتنی چیزیں اختلافی پڑھ لیے کہ سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں۔ مولا میں آپ کی بیعت میں ہوں، آپ ہی میرے دل میں یقین کو ڈال دیجئے تو امام زمانہ اس کی حفاظت فرمائیں۔ ورنہ قوم کا غیبت میں یہ اتنا سنہری دور ہے کہ جس زمانے میں داعش جیسے ظالموں کی وجہ سے اور مسلمانوں کے پیشواؤں کے ظلم کو آشکار ہونے کے بعد، ظاہر ہونے کے بعد لوگ چاہتے ہیں یہ شیعت کیا ہے سمجھے۔ جب لوگوں کو یہ دور ملا کہ شیعت وہ سمجھنا چاہے تو شیعہ ایک دوسرے سے ٹکرا کے مشکل میں آ گئے۔ جہاں فساد ہے، جہاں جنگ ہے، وہاں بھی شیعوں کا آپس میں اختلاف ہے، جہاں امن ہے یہاں بھی شیعوں کا آپس میں اختلاف ہے، کہیں بھی شیعہ مطمئن نہیں ہے۔ جب ہم اپنی تہذیب چھوڑ چکے، جب ہم اپنے عقائد میں گفتگو کرنے لگے، جب عزاداری کے مسئلے میں جس کا تعلق راست مودت اہل بیت سے، اس میں ہی اختلاف کرنے لگے، تو جب باپ میں اختلاف ہو جائے گا تو اولاد کہاں جائے گی؟ عزاداری سب کو جوڑنے والی، انسانیت کو جوڑنے والی۔ جب اسی میں لوگوں کا اختلاف ہونے لگے گا، ایسا کرے کہ نہیں، ویسا کرے کہ نہیں، ایسا ہو کہ نہیں، ویسا ہو کہ نہیں، اس میں تو بولنے کا کسی کو حق ہی نہیں ہے۔ یہ کوئی مخصوص فریم نہیں ہے، یہ فجر کی 2 رکعت نہیں ہے جس میں گفتگو ہو 3 پڑھیں گے کہ 1 پڑھیں گے، 2 ہے تو 2 ہی پڑھیں گے، مغرب 3 ہے تو 3 ہی پڑھیں گے۔ اللہ نے شریعت کو ایک خاص فریم میں رکھا ہے، لیکن اہل بیت کی مودت اور اس سے متعلق جو عزاداری ہے اس کا کوئی فریم نہیں ہے، اس کے لیے کوئی فریم نہیں بنا ہے، وہ مطلق ہے۔ جہاں جیسے حسین کی عزاداری کرتے ہو کرو، جس سے تحریک گریہ ہو اس گریے کو برقرار رکھ کر ظالموں کے خلاف گریہ، ماتم، حسینیت ایک مسلسل اس صدا کا نام ہے جس سے ظالموں کی روح کانپتی ہے۔ اس کو مضبوط کرنے کے لیے جیسا کلچر مل سکتا ہے اسے لے کر کے چلو، بس واجبات اور شریعت کی وہ خاص چیزیں جس سے شریعت کی اپنی آئیڈینٹی ہے اس میں اس کو مداخلت کیے بغیر حسین کی عزاداری ایک عام جرنل طور پہ کرنے کا ہم کو حق دیا گیا ہے۔ اور جس زمانے میں جیسے عزاداری کا دور تھا ویسے عزاداری ہوئی ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب نام علی و حسین پہ قتل ہوا، ایک زمانہ وہ آیا کہ جب مرثیے پڑھے گئے، امام نے خود ممبر پہ بٹھا کے مرثیہ پڑھا۔ اب امام کے دور کی عزاداری کرنے کا شوق ہے تو نہ علم ملے گا، نہ عزا خانہ ملے گا، نہ کوئی عاشق خانہ ملے گا، کیونکہ اس زمانے میں نہ عاشق خانے تھے، نہ جلوس تھے، نہ علم تھے، نہ تعزیے تھے۔ یہ سب کیوں ہوا؟ یہ بڑے بڑے علماء کی موجودگی میں ہوا۔ یہ کیوں ہوا؟ کہا کہ اس کے ذریعے ایک قوم منظم ہوگی، حسینیت منظم ہوگی، علم کے سہارے قوم چلے گی۔ کہا یہ وہ علم ہے کہ جو کبھی جھکا نہیں، اس علم کے سائے میں قوم چلے گی، اسی عقیدت میں اسے چومتے ہیں۔ قرآن کو چومنے کا مطلب کاغذ نہیں ہے، قرآن کو چومنے کا مطلب قرآن ہے۔ قرآن کا مطلب کاغذ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے کلام کی وجہ سے کاغذ کی عزت ہے، حسین کے نسبت کی وجہ سے علم کی عزت ہے۔ لیکن
ایک عجیب و غریب ماحول پیدا کیا جاتا ہے. نہیں ہم وہ علم ہو تو چومیں گے, ہم وہ علم ہو تو مانیں گے. تو پھر وہ علم ہو تو تم وہ شیعہ ہی نہیں ہو. وہ علم وہ زری تو آپ کو کربلا جا کے بھی نہیں ملے گی. کہاں ملے گی بھائی؟ آپ کربلا جائیں گے, زیارت کریں گے, جس زری کو چومیں گے کیا وہ اصل ہے؟ 3rd یا 4th فلور پہ ہے. اصل قبر تو نیچے ہے نا, مقام حائر میں ہے. وہ اصل قبر ہے, اس سے متصل اس سے ملی ہوئی ذریعے, اس سے ملے پھر 1st فلور, 2nd فلور, 4th فلور. یہ آپ جا کے جو زیارت کر رہے ہیں وہاں کون سی اصل کر رہے ہیں؟ اصل سے اس کو نسبت ہے. تو جیسے وہ اصل نہیں ہے, اصل سے نسبت ہے, ویسے اس علم کو اس علم سے نسبت ہے, اس ذری کو اس ذری سے نسبت ہے. جو یہاں عزت کرے وہ کربلا جائے, جو یہاں تعظیم نہ کرے وہ کربلا جا کے بھی کیا کرے گا؟ تو ایسے لوگ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو اصل نہیں ہے, وہ ہو تو ہم عزت کریں, وہ تو ہو تو ہم مانیں, تو انہیں تو چاہیے وہ کربلا نہ جائیں. کربلا میں کہاں ملے گا آپ کو؟ غازی کا وہ علم کہاں ہے؟ وہاں علم ہے کیا؟ وہی علم ہے, نسبت ہے. تو نسبت کا احترام ہے. اسی طریقے سے یہ چیزیں کب سمجھ میں آئے گی؟ معرفت امام. اور یہ عقیدت کی چیزیں. اپنی قوم کو مستحکم رکھنا ہو تو عقیدت کی ان چیزوں کا, جس میں تعظیم کا پہلو ہو, جس کے اندر مذہب سے محبت اور مذہب میں کشش پیدا ہوتی ہے, تو ان چیزوں کو برقرار رکھیں گے تو کلچر سلامت رہے گا. سب چیزوں کو ہٹا دیں گے تو کریں گے کیا؟ علم ہٹا دیا, تعزیہ ہٹا دیا, زری ہٹا دی کا, یہ سب ائمہ کے دور میں نہیں تھا. تو ائمہ کے دور میں کیا تھا؟ ائمہ کے دور کی تو آپ زندگی نہیں جی سکتے. ائمہ کے دور کا لباس نہیں ہے, ائمہ کے دور کا کھانا نہیں ہے. کہ ائمہ کے دور میں شیروانی تھی؟ ائمہ کے دور میں آج کے ڈشز تھے؟ ائمہ کے دور میں آج کی سواریاں تھی؟ یا اپنے فائدے کے لیے امام کے دور کا صوفہ سیٹ نہیں ہے, امام کے دور کا فرنیچر نہیں ہے, امام کے دور کا مکان نہیں ہے, امام کے دور کا پلین و ہوائی جہاز نہیں ہے. امام کے دور میں جو چیزیں زندگی گزارنے کی نہیں ہیں وہ سب آج گزار رہے ہیں. صرف ایک عزاداری امام حسین وہ ہے جس کے لیے یہ کہ نہیں امام کے دور کی چاہیے, امام کے دور کا چاہیے تو پھر امام کے دور کی سواریاں لو. آج کی سواریوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ سب اس لیے ہو رہا ہے تاکہ ایک کلچر, ایک آئیڈیالوجی کو بدلا جائے. اگر نیک نیتی ہے, اصلاح معاشرہ کی نیت ہے, تو بے پردگی پہ بولے, سود پہ بولے, ماحول میں جو خلفشار ہے, بدامنی ہے اس پہ بولے, آپس کے لڑائی جھگڑے ہیں اس پر بولے, مولویوں کا جھگڑا آپس کا اس پہ بولے, گروپوں کا جھگڑا ہے اس پہ بولے. عزاداری ہی پہ کیوں بولے؟ یا خونی ماتم بھی ہے تو اس پہ بھی کیا ہے؟ کتنے لوگ خون بہاتے ہیں, کتنا خون بہتا ہے. تو اگر ہم اپنی قوم میں رہ کر کے خود کو شیعہ کہہ کر کے اپنی ہی قوم کی رسومات, ایسی چیزیں جس کی تائید جو ہے حدیث سے بھی ہو رہی ہے, روایات سے بھی ہو رہی ہے اور فتاوے سے بھی ہو رہا ہے, تو ہونے کے بعد میں اختلاف کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی نہیں کرتا ہے نہ کرے, کرتا ہے کرے, اپنے اپنے جذبے کی بات ہے, مگر دوسرے پہ اپنی بات کو مسلط کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے. باپ کو حق ہے بیٹے کو, بیٹے کی حد تک قوم پہ کسی کو اپنا نظریہ مسلط کرنے کا حق نہیں ہے. بولنے کا حق ہے, مسلط کرنے کا حق نہیں ہے. بولنا ہو اپنے گھر میں بولیں. جن کے لیے اللہ نے آپ سے پوچھنے کے لیے, اللہ نے جن کے بارے میں آپ کی مسئولیت رکھی ہے, ان کے لیے سوال ہوگا. اپنے بیٹے کو کیوں نہیں بتایا, اپنی بچی کو کیوں نہیں بتایا؟ تو جس کو آپ دین سمجھتے ہو اپنے گھر میں بنائیں, اپنے گھر میں بتائیں. لیکن وہ دین ہی نہیں ہے کہ جس کا تعلق صرف گمان سے ہو, صرف بدگمانی سے ہو. یہ ماتم جس میں شفا ہے, یہ ماتم جس کے اندر شفا موجود ہے, یہ عزاداری اور روح کے جذبے کا نام ہے. حسین کا ماتم روح کے جذبے کا نام ہے. مجھے کسی کی طرف کچھ کہنا نہیں ہے, میں تو کہہ رہا ہوں آئے دن یہ باتیں ہوتے رہتی ہیں. میں کہیں بھی جاتا ہوں ہندوستان بھر میں ایسی فکریں پیدا ہو گئی ہیں. کسی ایک شخص کے بارے میں کہنا نہیں ہے, نہ کسی کی کوئی اہمیت ہے. عزاداری کے مسئلے میں کہیں کوئی بولتا ہے تو دو ہی بات ہے. ایک بات یہ کہ اس کے ساتھ ایسا پیش آیا جائے کہ وہ دوبارہ نہ کہے,
یا ایسا ہو کہ اس کا کوئی نام ہی نہ لے, اتنا اگنور کر دو کہ پھر وہ بول ہی نہ پائے. لیکن یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کہہ رہے ہیں, ہم اپنے جوانوں کے لیے کہہ رہے ہیں. آپ کے سامنے شہر کی مثال ہے, جہاں بھائی کی میت میں بھائی نہیں جا رہا تھا. کرونا جب ہوا بھائی کی میت میں بھائی نہیں جا رہا تھا, لیکن جب حسین کی عزاداری کا وقت آیا, محرم نمودار ہوا, اب آپ دیکھیں ڈسٹینس ختم ہو گیا. کئی لوگوں نے ماسک لگانا چھوڑ دیا. عزاداری ہو رہی ہے, جلوس ہو رہا ہے, خونی ماتم ہو رہا ہے. ارے بھائی یہ کیا بات ہے؟ تو کہا کہ نہیں, وہ دنیاوی رشتے ہیں جہاں ایک دوسرے سے ڈسٹینس رکھیں گے, لیکن حسین کے ماتم میں کوئی خلل نہیں ہونا چاہیے, عزاداری میں کوئی خلل نہیں ہونا چاہیے. ارے جس کرونا کو موت سمجھ کے لوگ جس سے ڈر رہے تھے زندگی جائے گی, حسین کے ماتم نے, حسین کی عزا نے اس کرونا کو ہی اپنے ماحول سے دور کر دیا. تو سوچو جسے کرونا نہ روک پایا, اس عزاداری کو آج کے کوئی اور لوگ کیا روکیں گے؟ تو ماتم کسی سے نہیں رکتا, جذبہ کسی سے نہیں رکتا. یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اپنے جذبے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں یا نہیں. کسی کے کہنے سے عزاداری شروع نہیں ہوئی, کسی کے کہنے سے بند نہیں ہوگی, کسی سے پوچھ کے ماتم نہیں کیا, کسی سے پوچھ کے ماتم ختم نہیں کریں گے, کسی سے پوچھ کے عزاداری کی رسومات ایجاد نہیں ہوئی, کسی سے پوچھ کے ختم نہیں ہوگی. یہ نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ کے مسائل اس میں پوچھا جائے گا. عزاداری تو بہرحال مطلق ایک عبادت کا نام ہے. جو بھی اس میں خلوص سے کر رہا ہے وہ قیامت کے دن عابد بن کے اٹھے گا, عبادت گزار بن کے اٹھے گا. یہ مجلس عبادت ہے, ذکر عبادت ہے, سننا عبادت ہے, سیاہ لباس عبادت ہے. حسین کا ذکر ہر آن اپنے عزادار کو عبادت کے حصار میں رکھتا ہے. حسین کا عزادار ہمیشہ کا عبادت گزار. اور پھر یہ عزاداری کہنے کو تو ہم کہتے ہیں ہماری مجلس میں بانی مجلس, آپ بانی میں, حالانکہ کوئی بانی مجلس نہیں. عزاداری 1400 سال سے, مجالس 1400 سال سے, ہم آج ہے کل نہیں رہیں گے. ہم کہاں کے بانی؟ اس کے بانی کون ہے؟ سید سجاد ہے. اس کے بانی کون ہے؟ شہزادی زینب. لیکن یہ کہ بہرحال ایک طریقہ ہے کہنے کا کہ بانی مجلس نے کہا ہے. بانی مجلس ایک چل پڑا, ورنہ حقیقتاً کوئی بانی مجلس نہیں ہے. داعی مجلس, داعی ہے, بلانے والا ہے, مجلس میں بلانے والا ہے. بنا اور ہم 1400 سال بعد ہم کیا بنا رکھیں گے؟ 1400 سال سے اس کی مجلسیں, یہ مجلسیں ہو رہی ہیں. لیکن آج میں اور کل میں کتنا بڑا فرق ہے. جن کی سرکار لوٹی ہے, جب وہ مجلس کرتے تھے تو ستو سے مدد لیا کرتے تھے, پانی مشکل سے پیا کرتے تھے, اور پھر جب راہ میں گریا کرنا, جنہیں رونے کا حق تھا انہیں رونے بھی نہیں دیا گیا. جنہیں رونے کا حق تھا انہیں رونے نہیں دیا گیا. یہاں مجلس ہوتی ہے, کہیں بھی ہو, ہمارے یہاں مجلسیں ہوتی ہیں. مجلس کے ساتھ کھانے کا انتظام, پانی کا انتظام, کوئی بھوکا نہ رہے, کوئی پیاسا نہ رہے, کیونکہ کربلا والے بھوکے اور پیاسے تھے. ان کا ذکر سننے آئے ہیں, ماتمدار ہیں, عزادار ہیں, اتنا وقت دیا ہے. بانی مجلس کی خواہش ہوتی ہے کوئی مومن بھوکا نہ جائے, کوئی مومن پیاسا نہ جائے. کوئی پانی لیے کھڑا ہے, کوئی کھانا لیے کھڑا ہے, کوئی چائے پیش کر رہا ہے. اللہ اللہ, اب یہاں سے جائیں گے, مجلس ہوگی, تبرک ملے گا, گھر جائیں گے, سو بھی جائیں گے, یعنی کھانے کو بھی ملے گا, آرام سے سونے کو بھی ملے گا. لیکن ہائے وہ سید سجاد جو زندگی بھر عزادار رہے, ہائے وہ مسافر شام کہ چشم سجاد جو ہو جاتی تھی ذوف سے بن, اشقیہ پاؤں کی زنجیر ہلا. آپ اپنی کیفیت دیکھیں. اگر آپ بہت جاگے ہوئے ہوں, ذرا سا آگ لگے, اگر کوئی ہلا دے تو آپ کے بدن میں لرزہ ہو جائے گا, راشا ہو جائے گا, راشے کی کیفیت ہو جائے گی کہ بھئی مجھے کس نے جگا دیا. سونے سے پہلے کہہ دیتے ہیں, کہہ دو کہ بھئی مجھے کوئی نہ جگائے, کیونکہ نیند سے جاگنا بڑی اذیت ہوتی ہے. اگر نیند نہ ملے تو بڑی اذیت ہوتی ہے. ہائے وہ اسیران حرم
ذرا سا اونگ آتی تھی تو ظالم کوئی تازیہ نہ مارتا تھا. اللہ اکبر. پانی کوئی دینے والا نہیں. اہل حرم پانی کسی سے پوچھتے نہیں. نہ شہزادی سکینہ نے کبھی پانی مانگا، نہ کسی بیوی نے مانگا. حسین انا قتیل الاطشان کہہ کے چلے گئے. حسین 6 مہینے والے کے لیے پانی مانگتے رہے. حجت تمام کی پانی نہ ملا. اسیران ستم نے کبھی بھی پانی نہیں مانگا. شمر پانی دکھا دکھا کے پھینکتا رہا مگر اہل بیت نے پانی نہیں مانگا. سکینہ بیوی نے اپنے چچا کے کٹے ہوئے شانوں کو دیکھنے کے بعد کبھی پانی نہیں مانگا. ایسی ایسی روایتیں عزیزوں پڑھ کے کلیجہ منہ کو آتا ہے. 5 سال تک مدینے میں اہل بیت کے گھر میں کسی نے چولہا جلتے نہیں دیکھا. 5 سال تک 5 سال تک جب تک قیام مختار نہ ہوا. قیام مختار اور حضرت مختار کی فتح کے بعد، ذلیلوں کو ذلیل کرنے کے بعد جب سر آئے، اطلاع ہوئی، تب کھائے ہیں. 4 سے 5واں سال آ گیا تھا. اہل بیت کا یہ عالم تھا. شہزادی رباب کے حالات میں تمام مقاتل نگار نے لکھا ہے کہ بی بی کبھی چھاؤں میں نہیں بیٹھی، کبھی چھاؤں میں نہیں بیٹھی. پوچھا گیا بی بی بہت دن ہو گئے اس دھوپ میں بیٹھی ہو. کہا چھاؤں میں آ جاؤ. کہا کہ میں کیسے چھاؤں میں آؤں، میرا 6 مہینے کا بچہ دھوپ میں قبر ہے. میرا والی حسین دھوپ میں لاشا جھلستا رہا لیکن کوئی کفن دینے والا نہ تھا. میں نے عہد کیا میں کبھی چھاؤں میں نہیں جاؤں. کیا اہل بیت کی مصیبتیں پڑھیں گے، کون اس کا احساس کرے گا؟ ارے جن کی سرکار لٹنی تھی لٹ گئی، جن کی سرکار لٹنی تھی لٹ گئی. احساس کی بات ہے. ورنہ آپ سوچیں کہ اتنے برس چولہا نہ جلنا کوئی معمولی بات نہیں تھی. اور یہ کہ پھر سید سجاد نے حکم دیا کہ سیاہ لباس پہنے. سادات بنی ہاشم نے سیاہ لباس پہنا. سید سجاد کہتے مجلس کرو، مدینے والوں کو بتاؤ میرے جد کی کیا مصیبت ہے. خود ستو کا اہتمام کرتے. یہ جو مجلس میں تبرک ہے یہ سید سجاد کی دین ہے. آپ نے ستو کا اہتمام کیا. ہر دور کے اعتبار سے جو چیز ہوتی ہے، ستو عرب میں بہت اہم چیز تھی، اسے آپ تقسیم کرتے تھے. کہا کہ مولا یہ ہم کیا کریں؟ کہا کہ نہیں کھاؤ، اس کے ذریعے میرے بابا پہ رونے کی قوت ملے گی. اللہ کھانا بھی اپنے نفس کے لیے نہیں ہے، حسین کی عزا کے لیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کھانا بھی اپنے لیے نہیں. بیوی کے سامنے پڑوس کے لوگ آتے، بیویوں کو ستو پیش کرتے. کہا یہ تمہارے لیے. کہا بیوی یہ ستو خالی کیسے کھائیں گے، پانی لے لیجئے. سید سجاد کا تو عالم یہ تھا، پانی آتا تھا مگر اتنا روتے تھے کہ آنسو پانی پہ غالب ہو جاتے. وضو کے لیے پانی آتا، اتنا گریہ فرماتے کہ پانی آنسوؤں سے بھر جاتا. ایسے مشکلات اور پھر بابا کا صدمہ ہمیشہ رہا. زندگی میں جس شخص کی جو مصیبتیں ہوتی ہیں موت کے بعد ختم ہو جاتی، مگر ہائے حسین کہ جس پر زندگی کے ختم ہونے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد بھی جس کی روح غم میں متاثر رہی، ایسی رہی کہ جگہ جگہ لوگوں نے سر حسین کو دیکھا کہ آنکھ سے آنسو روائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جگہ جگہ وہ مقام ہے کہ جب نامحرموں کا مجمع بڑھتا ہے بیویاں سروں کو جھکاتی ہیں. بی بی کے سامنے سر عباس ہے کہ عباس میرے بھائی نامحرموں کا مجمع بڑھ رہا ہے. عباس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. مرنے کے بعد بھی شہداء کو سکون نہ رہا، ان کی ارواح کو تکلیف ہوتی رہی. اتنا رلایا حسین کو، پتہ نہیں کیوں
ان جملوں کے ادا کرتے وقت دل بے چین ہو رہا ہے کہ اس مصیبت کو بیان کروں جسے عام طور پہ بیان نہیں کیا جاتا، جسے معالی السبتین میں مہدی مازندرانی، علامہ مہدی مازندرانی نے لکھا، بڑی عجیب روایت لکھی، سوگ نامہ آل محمد میں بھی یہ موجود ہے کہ ایک بڑی مصیبت راہ شام میں درپیش ہوئی، اتنی بڑی مصیبت کہ کائنات جس مصیبت کا بوجھ زمین و آسمان نہیں اٹھا سکتے، وہ مصیبت شہزادی رباب پہ آئی۔ اس رباب پہ آئی جو اس نے اپنے 6 مہینے کے بچے کو لحد کے حوالے کیا، اس رباب پہ آئی جس کی بیٹی زندان شام میں چھوڑ جانے والی ہے۔ اس مصیبت کی پیشن گوئی اور صبر کی تلقین امام حسین نے کر دی تھی۔ فرمایا تھا رباب میں کون ہوں؟ کہا کہ آقا آپ میرے والی بھی ہیں، میرے امام بھی ہیں۔ تو کہا کہ میں امام ہوں تمہارا؟ ہاں۔ کہا کہ میری وصیت ہے صبر کرنا۔ تو کہا آقا ہاں صبر ہی کر لوں گی، 6 مہینے والے کو پانی نہیں ملا، صبر۔ کہا نہیں میں کچھ اور بات کہنا چاہتا ہوں۔ تو کہا آقا آپ جو وصیت کرنا ہے کریں، میں صبر کروں گی۔ کہا میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، وصیت کر رہا ہوں، رباب صبر کرنا۔ تیسرے بار جب امام نے کہا، امام کی آواز گلوگیر ہو گئی اور آنسوؤں سے چہرہ بھیگ گیا۔ ابھی اصغر کی قبر پر رو کے آئے ہیں، خیمے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ شہزادی نے کہا کہ آپ علی اصغر کی بات کر رہے ہیں؟ کہا کہ نہیں میں تم سے کچھ اور بات کہنا چاہتا ہوں، ایک اور مصیبت تمہارے مقدر میں ہے، میں وصیت کر رہا ہوں اس مصیبت کو یاد کر کے جو تم پہ آ رہی ہے، آنے والی ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے، رباب صبر کرنا۔ کہا والی میں صبر کر لوں گی۔ کہا وعدہ کرو؟ آقا میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں، آپ میرے امام ہیں، آپ کہہ رہے ہیں میں صبر کر لوں گی، لیکن اب میرے پاس لٹنے کے لیے کیا ہے آقا؟ تو کہا کہ رباب میں مقتل میں جا رہا ہوں، میں مقتل میں جا رہا ہوں، لیکن میں تمہیں وصیت کرتا ہوں جیسے میرا بھائی محسن میری ماں کے شکم میں شہید ہوا، ویسے میرا ایک بیٹا تمہارے شکم میں ہے، اس کا نام میں نے اپنے بھائی محسن کے نام پہ محسن ابن حسین رکھا ہے۔ وہ محسن ابن حسین، بہت سے لوگ ہو سکتا ہے زیارت پہ شام میں گئے ہوں، میں شام میں اس مقام پہ جا چکا ہوں جسے جوشن کہتے ہیں، حلب کا علاقہ ہے جہاں پر محسن ابن حسین کا مزار ہے۔ جانے کے بعد نہ مرثیہ نہ سلام، قدم رکھو ایک چیخ نکل جاتی۔ جب اسیران حرم کو بے کجاوا اونٹوں پر بٹھا کے اونٹوں کے پیٹوں سے بچوں کو باندھ کے اونٹوں کو دوڑایا گیا، اونٹ دوڑتے جاتے تھے، بچے گر گر کے ختم ہوتے جاتے تھے۔ وہ قیامت کا مرحلہ آیا کہ جب 2 پہاڑیوں کے بیچ میں بی بی کا اونٹ آ گیا اور اونٹ اس تیزی سے بھگایا جا رہا تھا کہ پیر بھی اوپر نہیں کیے جا سکتے تھے، سنبھل نہ سکی بی بی۔ ایک مرتبہ اونٹ سے زمین پہ آئی، جیسے ہی زمین پہ آئی زمین پہ آ نہ سکی، اونٹ کے اور پہاڑ کے بیچ میں آ گئی، شکم اقدس پہاڑ سے ٹکرایا۔ ایک مرتبہ فضا میں آواز گونجی، والی حسین میرا محسن شہید ہو گیا۔ سید سجاد نے اپنے کو گرایا، اے اماں ارے میرے بھائی کی شہادت ہو گئی۔ وہی جگہ آج موجود ہے، وہاں پر مقصد محسن کہا جاتا ہے۔ جب مدینہ آئی، اصغر کے جلے ہوئے جھولے کی لکڑی جلی ہوئی ساتھ تھی، بیت الشرف پہ بیٹھ کے بہن کی اماں میں گھر آ گئی، اماں آپ کی بہو گھر آ گئی، آپ کا بھی محسن شہید ہوا، میرا بھی محسن شہید ہوا۔ آئی آپ بیت الشرف جلا، وہاں پہاڑ سے میں ٹکرا گئی، اے اماں میں ساتھ کچھ نہ لا سکی، حسین بے گورو کفن رہ گئے۔ ارے شہید خانے میں سکینہ، قید خانے میں سکینہ۔ میں بی بی کے مصائب پڑھ نہ سکا مگر ایک جملہ شہزادی کے لیے پڑھوں کہ جب رہائی کا موقع آیا، بیویاں چلی،
اس بچی کی قبر کو دیکھ رہی تھی جس کی تمنا تھی کہ میں مدینہ کب جاؤں گی۔ شہزادی رباب جاتی تھی، قبر تک آتی تھی، پھر قبر اس کو پاس ٹھہرتی، اس کے بعد پھر دروازے تک جاتی۔ یہ بار بار عمل ہوتا رہا۔ شہزادی زینب و ام کلثوم نے سنبھالا کہ بھابھی ابھی کربلا جانا ہے، بھابھی ابھی کربلا جانا ہے۔ کہا ہاں کربلا میں میرا اصغر، یہاں پر سکینہ، میں رباب اپنے 6 مہینے والے کے پاس جاؤں؟ میری بچی کہتی تھی اماں، ارے اماں اس قید خانے سے چلو اماں، ہائے بچے رہائی مل گئی، مگر میری بیٹی تڑپ تڑپ کر سپرد خاک ہو گئی۔ ہائے مسافران شام جن کے پاس کچھ نہ رہا۔ پالنے والے تجھے واسطہ ذکر محمد و آل محمد کا ذکر کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دے بجز غم حسین کے، جب تک زندہ ہیں اپنی توحید خالص پر، سرکار دو عالم کے ختم نبوت پر، ائمہ طاہرین کی امامت کے عقیدے پر زندہ رکھ، نبی و آل نبی کی شفاعت نصیب فرما۔ وَشَيْ عَالَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّا مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ عزیزان گرامی، ایک سورہ فاتحہ کی خواہش کی گئی ہے جمیع مومنین مومنات کے لیے۔ اور ایک سورہ فاتحہ سے جناب حکیم سید محمد تقی صاحب ابن حکیم سید نواب بہادر مرحوم، سیدہ طیبہ بیگم بنت سید حسن عسکری صاحب مرحوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وآل محمد وعجل فرجهم۔ یہ نیند خاک پکیسی اٹھو اٹھو بی بی، یہ نیند خاک پکیسی اٹھو اٹھو بی بی، پیدر جو خواب میں آئے مچل گئی بچی، فضائے قید حرم کی بکا سے ہلنے لگی، لپٹ کے باپ کے سر سے جو مر گئی بیٹی، لپٹ کے باپ کے سر سے جو مر گئی بیٹی، تو قید خانے میں بانو کہ یہ فغاں گونجی، یہ نیند خاک پکیسی اٹھو اٹھو بی بی، یہ نیند خاک پکیسی اٹھو اٹھو بی بی، فسانے غم فرقت سناؤ بابا کو، ہوا جو بعد شہادت سناؤ بابا کو، سفر کی ساری مصیبت سناؤ بابا کو، سفر کی ساری مصیبت سناؤ بابا کو، لپٹ کے بابا سے خاموش مت رہو بی بی، یہ نیند خاک پکیسی اٹھو اٹھو بی بی، یہ نیند خاک پکیسی اٹھو اٹھو بی بی،
بہت گلا تھا سکینہ تمہیں اندھیرے کا، یہ غم رہا کہ تاریک قید میں کنبہ، یہ رنج تھا کوئی چہرہ نظر نہیں آتا، یہ رنج تھا کوئی چہرہ نظر نہیں آتا، ہمارے غم زدہ چہروں کو دیکھ لو بی بی، یہ نیند خاک پکیسی اٹھو اٹھو بی بی، یہ نیند خاک پکیسی اٹھو اٹھو بی بی، جو ایسے حال میں دیکھیں خفا نہ ہو بابا، ذرا میں صاف تو کر دوں یہ خون کانوں کا، نہ پہنے جاؤ سکینہ پھٹا ہوا کرتا، نہ پہنے جاؤ سکینہ پھٹا ہوا کرتا، لہو میں ڈوبیے زلفیں سنوار لو بی بی، یہ نیند خاک پکیسی اٹھو اٹھو بی بی، یہ نیند خاک خاک پکیسی اٹھو اٹھو بی بی، کھلے ہوئے در زندہ ہے ختم رنج و محن، تمام کنبے کے ہاتھوں سے کھل گئی ہے رسن، کہاں گیا میری بچی تمہارا شوق وطن، کہاں گیا میری بچی تمہارا شوق وطن، رہائی مل گئی زندہ سے گھر چلو بی بی، یہ نیند خاک پکیسی اٹھو اٹھو بی بی، یہ نیند خاک پکیسی اٹھو اٹھو بی بی، حسین 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 یا علی یا علی عباس عباس حسین حسین، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا سہاری شہداء، خصوصاً سیدی مولا یا ابا الفضل عباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، سلطان یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ اور رضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، خلیفۃ الرحمن، شریک القرآن، امام الانس والجن، جل اللہ تعالی فرجک، اللہ مخرجک،